ایک بات میری رہ گئی، لیکن سب کام جو ہے نا پیسوں سے ہوتا ہے، پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب بات ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ایس ایچ او کہنا اس کے اسکول میں ایشو ہوا ہے، کوئی کلفٹن میں جو اسکول ہے وہ آئی ہوئی ان کی لیڈیز ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کام کے لیے سب سے پہلے آپ کو فائنینس چاہیے۔ اب ڈی ایچ اے میں کیوں ایک کام بہتر ہوتا ہے سٹی سے، کیونکہ وہ پراپر ٹیکسیشن ہے ان کی، جو پراپرٹی ٹیکس کی وہ گھر کی ویلیویشن پہ رینٹل ویلیو پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ جب ہم باقی سٹی کو دیکھتے ہیں تو وہاں رینٹل ویلیو کے حساب سے ٹیکس کا سسٹم ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس کو واقعی سسٹمائز کر لیں اور لوگوں کو بجلی کے ساتھ وہ ٹیکس لگا کے بھیجیں، بجلی کے بل کے ساتھ، جیسے کہ کوئی بندہ پاکستان میں شاید ٹی وی لائسنس کے فیس نہیں بھرتا، ان کی فیس ان کا لا بھی تھا کہ 5 ٹی وی ہے تو 5 کے پیسے دے دو۔ آخر میں انہوں نے کیا کیا، پر ہاؤس بجلی کے بل میں ڈال دیا، لوگوں سے لے لیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ریونیو آ گیا اس کے پاس۔ میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا، میں خود بڑا اچھا ریونیو کلیکٹر ہوں، اگر آپ مجھے ہی دے دینا میں آپ کو اتنے پیسے شہر سے وصول دوں گا کہ آپ کیٹیگری بنائیں کیا گھر ہے، کیا اس کی ویلیو ہے، اور سارا پیسہ جو ہے وہ آپ بجلی کے بل پہ وصولیں۔ آپ کسی کے ہاتھ میں مت دیں کہ وہ جائے آدھے معاف کر دوں گا آدھے رکھ دوں گا۔ آپ کے پاس پیسے کی جنریشن اتنی ہوگی کہ جتنے بھی کام آپ نے کرتے ہیں نا آپ کو آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ تھینک یو جی بہت شکریہ حمیدہ خلیل صاحب۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب سیکرٹری عثمان صاحب سے، جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے پی سی سی آئی سی، کہ وہ اپنے ریمارکس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں سر آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس شہر میں کام تو کر رہے ہیں پچھلے 50 سال سے، لیکن آپ کی پالیسی سے بڑے رہ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال سے میں سائٹ میں ہوں، اب روڈوں کا حال آ کے دیکھیں کہ کیا حشر ہے لوگوں کا، کہ اب ہم بچر کالونی سے لیاری بائی پاس جاتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے پاک کالونی سے اپنے دفتر میں جاتے ہیں تو ہمارا باہر کہاں سے آئے گا، یہ میری سمجھ نہیں آ رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر اب آج کی صدی میں جہاں کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں گی، وہ آج کی صدی میں آپ یہ 10 سالہ لیز، یہ 30 سالہ لیز، یہ مالکانہ حقوق، یہ مورثی زمینیں اور یہ سب کی سب کمپلیٹ فائل ہونے کے بعد بھی جب ہم انڈسٹری لگانے کو جاتے ہیں تو ایک تو آپ نے ٹرانسفر بند کر رکھے ہیں ماشاءاللہ، پھر بیوی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو آپ نے وہ آگ لگ گئی، وہ آگ لگنے کے بعد آپ کے ڈپارٹمنٹ میں خوب پیسے بٹورے ہم لوگوں سے، پھر نئی فائلیں ہم نے بنوائی، اس کے بعد بھی نہ کوئی ٹرانسفر کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی کنفرمیشن، نہ کوئی ویریفیکیشن۔ سر آپ کا ڈی ایم سے بھی تو چلتا ہے، ہم جب جاتے ہیں کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے کہ ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے، وی آر ممبر ہے کہ نہیں ہے۔ تو سر یہ کب تک چلیں گے یہ کام؟ خالی شمروں کا جب ہوتے تھے ممبر، مجھے یاد ہے لیاقت صاحب کے زمانے میں اس وقت یہ پلاننگ بنی تھی کہ ہم 8 آدمی بٹھائیں گے کمپیوٹر کے بچے اور آپ کے سارے پروگرام جو ہے کمپیوٹر میں ڈال دیں گے۔ جو بھی زمین آپ لے لیں، یا تو ہم انشورنس سے اسے خالی کرائیں یا پیسے دے کے خالی کرائیں، یا ہم جو ہے وہ اس زمین کو چھوڑ دیں۔ تو سر یہ کب تک چلے گی؟ کم از کم سر زندگی ہے کچھ دے کے جائیے، یہ وقت پتہ نہیں چلتا کب کہاں چلا جائے، کوئی سسٹم دے کے جائیے۔ تو اگر ایک سائٹ میں آج 40-50 کروڑ روپے ایکڑ کی جگہ پہ کوئی بل نہیں لگتا، اور ایک بات سر بڑی طے ہے کہ نو انڈسٹریلائزیشن، انمپلائمنٹ، الٹیمیٹلی کرائم۔ خالی پیٹ والے سے کرائم نہ کرنے کا کہنا صرف ایک کتابی بات ہے۔ اب جب انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہونے دیں گے، جب آپ کنٹینرز کے لیے وہ روڈ بھی ہمیں نہیں دیں گے، جب آپ ہمارے فورنرز کے لیے آنے کے لیے وہ رستے بھی ہمیں نہیں دیں گے، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں دس از دا روڈ اور دیکھنے سے لے لیا وہ ویری گڈ۔ اور جیسے صدر صاحب نے کہا ہے لیاری بائی پاس چلے جائیں آپ، میں تو روز جاتا ہوں، دونوں سائڈ پہ جتنی جگہ ہے، یہ سچی بات ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے ملک ہیں آپ جا کے دیکھیں
फाइल बगैर अपना नाम भी ट्रांसफ़र की सबमिट करके और बगैर पैसे निकाल के ले आए तो मैं कहूँगा ठीक है, सब ठीक होता है। ऐसा नहीं है। अब एमडी चेंज कर देते हैं हर चौथे महीने। सर एमडी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आवेगा हवा खराब। सिस्टम चेंज कर देते हैं। करने वालों को पूछने की ज़रूरत है कि भाई तुमने ये जो निकाले ऑब्जेक्शन क्यों निकाले, इससे पहली फाइल में क्यों नहीं निकाले। तो इसको खुदा के लिए देखिए सर, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं और आज होप के अल्लाह करेगा कि आपके इस टेन्योर में ये सब काम हो जाए। तो वी विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी उस्मान साहब, आपने बड़े इम्पोर्टेंट एंड पर्टिकुलर इशूज रेज किए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब सिंह साहब जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो ख्यालात देते हैं सिंह साहब। चीफ गेस्ट, प्रेसिडेंट PCCI ऑफिस बेयर्स, कोऑर्डिनेटर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले नासिर साहब, मुझे जिस बात की खुशी है जी सर मैं सुन रहा हूँ, आप ही को सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ इधर होश गुजार इधर ही हूँ। मुझे खुशी आज इस बात की कि मैं एक नहीं 6 मिनिस्टर से एक वक्त में बात कर रहा हूँ। आपके पास माशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, रिलीजियस अफेयर्स, इंफॉर्मेशन, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, ये साइन है आपकी लीडरशिप का, आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके प्रोफेशनल एक्यूमेन का सबूत है। मेरा ख्याल है कि इसके सिलसिले में भरपूर तालियां हो जाए नासिर साहब के लिए। जिस तरह आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर बात है फेडरेशन के इलेक्शन होते हैं, रूलिंग ग्रुप है, अपोजिशन है। हमारे यहाँ भी बिजनेसमैन पैनल जो रूलिंग ग्रुप है वो 2002 में 15 साल हुकूमत करता रहा, उसके बाद फिर 5 साल का 6 साल का गैप आया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने मियां निसार साहब की क़यादत में उन्होंने भी इलेक्शन जीता और वो अच्छी मेजॉरिटी से जीता गया। इस साल नासिर साहब इलेक्शन जीत के आए और वो इलेक्शन एक क्लिफ हैंगर था। उसकी वजह ये थी कि हमारे 35 से 38 वोट जो कोएलिशन पार्टनर के थे और जो छोटे सूबे बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे, उन 35 से 38 वोटों को गैर जमहूरी तरीके से कैंसिल कराया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम जीते। ये वही चीज़ होगी जो आपके साथ सेनेट में किया गया, तो हमारे साथ भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम यहाँ पे बैठे हैं। अब मैं सिर्फ 2-3 इशू जो हाईलाइट करूँगा, उसमें अच्छी बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपका जो है सब्जेक्ट में आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, बातें ये हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि 21वीं सदी कराची में मैं रहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्टोन एज में रह रहा हूँ। सर्दियों में गैस नहीं, गर्मियों में बिजली नहीं और सारा साल पानी। अब इसमें गैस और पावर का एक पर्सनल सब्जेक्ट आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट करोगे, लेकिन जैसे हाईलाइट किया प्रेसिडेंट साहब ने, कम से कम पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है। आपका कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है आपके अंदर है। और एक बात जो हम बहुत सुनते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की माफिया, टेंडर माफिया के भी बहुत सुनते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बल्कि मैं जब कंटोनमेंट के इलाके में CBC के पास जाता हूँ तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि जी नाइट में आपके पास पानी देने के लिए नहीं है, लेकिन पैसे दें तो टैंकर आप पहुँचा देते हैं घर पे। तो क्या आप लोग मतलब पैसे लेके पानी देंगे? तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड भी तो पैसे लेके पानी सप्लाई करता है, तो लाइनों में क्यों नहीं आता पानी? इसको प्लीज़ ज़रा इस पॉइंट को आप देखिए। दूसरा जो इशू है, जो आप गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो ऑब्वियसली जो हाईलाइट हुआ लैंड के मामला है। लैंड मेरी आपसे एक दरखास्त है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुदा के लिए ये बड़े पुराने फरसुदा नाम के तहत चल रहा है, इसकी रिवाइवलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। नासिर साहब ने आपको एग्जाम्पल दी, प्रेसिडेंट साहब ने, मैं भी आपको एग्जाम्पल दूँ कि हमें भी एक हमारा विंड पावर का प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ गवर्नमेंट हमको लैंड अलॉट नहीं किया, लीज भी हमने कर दी। उसके बाद 2-3 साल के बाद सभी गवर्नमेंट इदारे हमारी ज़मीन में आ गए और कुछ काम शुरू कर दिया। हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिस के SCM नंबर के पास
कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये वो बताएं कि किस कौन सी जमीन किसको लीज की गई है। वो देह के हिसाब से चलते हैं कि कौन सी देह में खुदा के लिए आजकल मॉडर्न जमाने में गूगल कोऑर्डिनेट्स, इस सिस्टम को आप गूगल कोऑर्डिनेट्स पे लाएं और सिस्टम ऐसा बनाएं कि जमीन के अलॉटमेंट के बाद गूगल में वो कोऑर्डिनेट डाल दें ताकि जब आप कोई नई अलॉटमेंट करें तो वो कोऑर्डिनेट्स चेक कर लें कि वहाँ हमने किसी को पहले जमीन को अलॉट नहीं कर दी। बराए मेहरबानी एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, नए मेंबर रेवेन्यू शायद आए हैं, खत लिखते हैं रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक साथ उधर जाकर कोई जवाब नहीं आता, तो बराए मेहरबानी एक सेपरेट मैसेज जिन मेंबर्स का लैंड का इशू आप आपके तवज्जो से आप हमारे सीनियर मेंबर रेवेन्यू से करवाएं ताकि ये मसले हल हो। और मेरे पास क्योंकि बातें होती है प्रॉब्लम सोल्यूशन भी बताएं ना, एक मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स का बताया, दूसरा मैं आपको एक और सोल्यूशन देता हूँ कि जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के मामले खास करके इंजीनियर के खत्म हो जाए। ये सब इस तरह का जो सिस्टम है ये सब फलसूफा निजाम है। मुझे ये बताएं कि आज के दौर में दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान में कराची में लहरिया टाउन जाए या नया नाजमाबाद है वहाँ, या आप ये जब कोर्ट जाते हैं पिटीशन फाइल करने गवाही देने तो बायोमेट्रिक होता है, लैंड के ट्रांसफर बायोमेट्रिक से होते हैं और अंगूठा लगाने में बायोमेट्रिक होना चाहिए, तस्वीर खींची जानी चाहिए, या तो आप ये निजाम नागरिक सपोर्ट करते हैं या फिर आप अपना सिस्टम बना ये कर लेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत सारे मसले लैंड के खत्म हो जाएंगे। लोग लैंड लीज साइन करते हैं, अंगूठे लगते हैं, पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है बाहर के अकाउंट में, प्योर उसको फिर भी जाके कोर्ट में केस कर देते हैं इंटीग्रेशन में कि ये जारी दी जाए। तो अगर ये आपका बायोमेट्रिक पे जाएंगे तो ये मसला भी आपका बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। और आखिरी बात ये कि आपसे रिक्वेस्ट ये कि फेडरेशन के लिए प्लीज एक सिंध गवर्नमेंट से एक लिएजन ऑफिसर फोकल पर्सन अपॉइंट करते हैं फेडरेशन के साथ, ताकि जो हमारे फेडरेशन के मामला हैं हम उनके थ्रू लोग सिंध गवर्नमेंट तक वो पहुँचाएँ। और क्योंकि प्रेसिडेंट साहब हमारे जो इनका बहुत बड़ा दिल है तो मैं इनकी तरफ से ये कह सकता हूँ कि अगर आप फोकल पर्सन देते हैं तो हम फेडरेशन आप यहाँ पे फेडरेशन हाउस में उसके लिए एक छोटा सा ऑफिस और सारी सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है ताकि वो ऑफिसर अपना थोड़ा बहुत टाइम यहाँ भी गुजारे और हमारे सारे मसले हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारीख से हमने रिक्वेस्ट करी मैं जनाब हानी साहब से उनकी बात इनकम्प्लीट रह गई कि वो कंप्लीट करें। सर मैं उससे ये बात करना था साहब कि आपने माशाल्लाह से बहुत सारी शिकायत भी सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक अच्छी बात और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से। जी माशाल्लाह से कराची के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये सेंटर्स कायम हुए हैं और अच्छे काम हो रहा है इसके अंदर। सिर्फ ये है कि क्योंकि अब लोग ज़्यादा इसकी तरफ माहिर होंगे तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसको और मज़ीद एरियाज में बढ़ाना। दिस इज आई वांट टू थैंक यू। जी अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब अतर सुल्तान चावला साहब को हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं कि वो ब्रीफली अपने रिमार्क्स दें। जनाब चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा नासिर शाह साहब का कि वो तशरीफ लाए। जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ मेरे ख्याल है नासिर साहब के लिए तो कम अज़ कम मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री का मैं जिक्र करूँगा जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रेस्टोरेंट को, वो पिछले जब से कोविड शुरू हुआ है तो 1.25 साल से मेरे ख्याल है 1 साल 13 महीने हो गए, तो हम तो चीख के चिल्ला के और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थक भी चुके हैं। क्योंकि मुझे परसों भी मीडिया ने कहा कि वापस से जो नई रिस्ट्रिक्शन आ रही है आप इस पर बात करेंगे, तो मैंने कहा बात है कुछ सुनता ही नहीं तो मैं बात करके क्या बात करूँ। बात तो कुछ सुने, कुछ जवाब दे, कुछ हल करे, कुछ डिस्कस करे, तो फिर हम उसके बाद में बात करें। बेशक ये जो रेस्टोरेंट का इस वक्त कोविड के सिलसिले, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि इस वक्त असद उमर साहब भी जब आए थे तो हमने उनसे भी बात की थी। असद उमर साहब ने एक जवाब दे के इसको ख़त्म कर दिया कि कोई तो कुर्बानी देगा, यानी कोई तो कुर्बानी का बदला बनेगा। तो अगर हम कोविड में देखें तो शाह साहब सवाए एक इंडस्ट्री के कोई चीज़ बंद नहीं पूरे पाकिस्तान। आप ये कह सकते हैं कि ये तो फेडरल मामला है, हम तो NCOC के थ्रू चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो भी इल्ला माशाअल्लाह कभी हमें मिली तो मिली, नहीं तो अमूमी तौर पर वो भी नहीं मिली, क्योंकि प्रोविंशियल मैटर है। मिसाल देते तो हम
पंजाब में सारे मॉलों में डाइनिंग चलती रही रिस्ट्रिक्शन के साथ, 50% की रिस्ट्रिक्शन के साथ। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते रहे कि कराची में भी आप इसको अलाउ करें, क्योंकि कराची से आप बाहर चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड वहाँ तो है ही नहीं। सिर्फ कोविड है उन इलाकों में जहाँ पे आपको नजर आ जाए, मॉल्स बंद हो जाते, बाकी तो सारी चीजें चल रही। तो हमने यहाँ पे भी दरख्वास्त की कि मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा एसओपी के साथ आराम से फॉलो किया जा सकता है आपके तमाम एसओपी, आप वहाँ अलाउ कर दें। कुछ नहीं सुना गया, आज तक भी नहीं सुना गया। या तो देखें ना, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ये कहते हैं कि इंडस्ट्री ही नहीं है, आप ताला लगाएं, बंद करें, खत्म कर दें, फिर तो बात सही है। लेकिन बातें कुछ और, अमल कुछ और, ये मुनासिब नहीं। इसमें हुआ क्या कि सारी कहानी में जो सबसे ज्यादा फायदे में, और ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी कराची शहर के शहरी हैं, कि सबसे ज्यादा फायदा हुआ पुलिस को। तो क्या हुआ, भत्ते के रेट बढ़ गए। अभी उस दिन मेरे पास मेरे मैनेजर की मैसेज आया परसों कि सर 500 रुपये मोबाइल को देने पड़ेंगे जोहर के इलाके में और नाजमाबाद में और उधर हर दिन, और आप काम करते हैं ना अपना लेट में। तो या तो यही तरीका चलना है। देखिए ऐसा तो नहीं होगा आप कहें मुझे पता ही नहीं, तो अगर आपको नहीं पता तो ये भी अजीब सी बात है। तो पता तो आपको भी है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई एक रेस्टोरेंट की जो पूरे कोविड में आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ, डाइनिंग चलाता, रेस्टोरेंट भी चलाता। तो मुझे कहा गया भाई इससे कोई ताल्लुकात होंगे, आप भी अपने ताल्लुकात बना। तो ये तो या तो हम इस इंडस्ट्री को कहेंगे इंडस्ट्री नहीं, मेरे ख्याल से वो जो रेस्टोरेंट कर रहा है वो सही कर रहा है, नहीं तो हम क्या करें। अगर हम 500 रुपये देके नहीं चलाए तो हम कहाँ जाए। मुझे डर ही है कि ये ना कि आज जब हम यहाँ से जाए तो वहाँ पे सारे ऐसे जो कह देंगे कि जिसने लेके चलाया वो भी बंद, तो हम तो ऐसी दबाव बर्बाद है, तो हम तो वहाँ भी बंद हो जाएंगे। हम खुश हैं 500 रुपये देके चलाने में, तो प्लीज वो बंद नहीं करा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप कोई हल तो एक आए, कोई हल नहीं। आप अब क्या हुआ, 12 महीने हम बंद है, टोटल 2 महीने 10 दिन हमने काम किया प्रॉपर। उसके अलावा डाइनिंग आउट चल रहा है भाई, इस गर्मी में मैं और आप अभी साथ चलते हैं कराची में कहीं डाइनिंग आउट करके अभी दिखा दें। तो फिर या तो हम बोले डाइनिंग आउट खुला, बहुत आसान है कहना डाइनिंग आउट। इस गर्मी में जहाँ भी गर्मी लग रही है, जहाँ इस पर 8 AC चल रहे हैं, तो बाहर बैठ के कैसे होंगे वो डाइनिंग आउट करेंगे। अब आप कौन सी इंडस्ट्री बंद है, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं, किधर एसओपी फॉलो हो रहा है, कहीं एसओपी फॉलो नहीं हो रहा। तो जब एसओपी कहीं फॉलो ही नहीं हो रहा है और अल्लाह ने फिर भी हम पे करम किया हुआ है, तो फिर हम खामखा ऑप्टिक्स के लिए चंद इंडस्ट्रीज को कुर्बानी का बकरा बना दें, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा तेजी से रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री आपकी तकरीबन 38 से 40 लोकल इंडस्ट्रीज को ये इंडस्ट्री चलाती है। हमें इंडस्ट्री का तो खैर कोई अपना जो है वही नहीं दिया गया कर दिया, वो आपका काम नहीं है, फेडरल का काम है। ईओपीआई सेसी जब भाई 8 महीने बंद है, हमने अपनी लेबर को बाहर ही निकाल दिया, उस पर कोई नहीं आया। अब थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जब जैसे शुरू हुआ नवंबर दिसंबर में ईओपीआई सेसी आ गई। और ऐसे नहीं आया, कोर्ट का वो जो समन या जो वारंट लेकर आ गया, सील कर देंगे। अभी 1,13,000 रुपया पिछले 8 महीने के दें, नहीं तो सील। आप क्या करें भाई, आपके सेक्रेटरी लेबर को मैसेज भेज दो, तो जवाब ही नहीं आना। अब क्या करें, कहाँ जाए, अब क्या करें। अच्छा भाई ये लोग 1,13,000 एकदम ट्रांसफर कर देंगे। तो प्लीज ईओपी आज मेरे पास अभी नोटिस आया एक स्कूल का, ये हाल है अभी सेसी का भाई, जब स्कूल ही बंद है आपके सामने बंद है, हमने तो बंद नहीं किया, गवर्नमेंट ने बंद कराया, गवर्नमेंट ने बंद नहीं कराए। एक उसमें ऑर्डिनेंस भी दिया 20% तमाम अपने जो है वो आप अपनी स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी दें, वो भी दिया। जाहिर बात है टीचर तो फारिग होंगे ना, गवर्नमेंट टीचर फारिग क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो, ये कम कर दी। अब आपका वन नोटिस, तो प्लीज इसमें जो है वो आप एक फोकल पॉइंट बना दें, हमें ये बता दें कि चलना है या नहीं चलना। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आप ही की इंडस्ट्री है, आप ही के लोग यहाँ काम करते हैं। एक 300 स्क्वायर फुट पे कम से कम 12 से 15 लोगों को यहाँ पे लेबर मिलती है। सबसे तेजी से लेबर देने वाला
कंस्ट्रक्शन के बराबर या कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा। आखिरी बात ये कि आप वाटर बोर्ड को भी चूँकि देखते हैं, किसी स्कूल में पिछले 1.5 साल से 2 साल से मीटर कटा हुआ है, कभी 45,000 रुपये महीने का वो चालान भेजते हैं और 8,500 रुपये का भेजते हैं, मीटर नहीं सही करते। मैं मीटर सही करवा दूँ, लेटर भेज दिया मीटर सही करा दो, कोई मीटर सही नहीं होता, तो प्लीज़ सुधारा। यहाँ पे भी ये इशू है। प्लीज़ आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, आपने जिस अच्छा काम सपोर्ट करवाया आपने किया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सिर्फ फेडरल पे नहीं कर दीजिए कि फेडरल है, जो काम आप लोगों ने करना होता है प्रोविंशियल में, वो हम भी देख रहे होते हैं सुबह शाम, कि फेडरल से दंगे की चोट पे आप लोग करवा लेते हैं। तो प्लीज़ ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए खड़े हो जाए। पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि शायद सिंह पैदा हो जाए, जब बंद करने में पहला था तो जुर्माने में भी पहला हो जाए। उधर भी आप ना करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। बाकी चीज़ें तो खैर सब लोगों ने बात करी कि जो साइड की इंडस्ट्री का हाल है, आई डोंट नो कि वो जो हाल है वो क्यों है इतना बदहाल, वो आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान चापा साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब जावेद मेहमानी साहब से, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ब्रीफली अपने ख्याल का इजहार करें। जावेद मेहमानी साहब से। थैंक यू। मैं तो पहले नासिर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ वैकेशन तशरीफ लाए। नासिर हुसैन साहब की एक क्वालिटी मैं आपको बताऊँ कि ये जब भी जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। ये इनकी क्वालिटी है कि मेरे पास साइड एसोसिएशन में जब ये आए थे तो मैंने इनसे कहा कि कराची के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स का जो निज़ाम है वो एक ही कंपनी देती है और उसको कुछ 3 साल से पैसे नहीं दिए गए। इन्होंने उसी वक्त उसकी पेमेंट कराई और उसको कहा कि फौरन सारे सिग्नल सही करो। और एक दिन से हमने रिक्वेस्ट की सेसी के अंदर में था, तो इन्होंने तमाम एसोसिएशन के अंदर सेसी की एम्बुलेंस करी थी और डॉक्टर। तो मैं समझता हूँ नासिर हुसैन शाह आज यहाँ आए हैं, इन्होंने काफ़ी बात सुनी है और ये कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी जो इनसे हो सकता है वो करते हैं। मैं नासिर भाई, आप फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी हैं, अभी मलिर हाईवे बन रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हाईवे के दोनों तरफ जो है जो नेटिव प्लांट्स हैं वो लगाए जाएं, ताकि हाईवे जो है बनते हुए वो प्लांट खड़े हो जाए और ग्रीन। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लांट है मोरिंगा, जिसमें एक सब्जी उगती है, जो गरीब आदमी अमीर आदमी सब खाते हैं, उसके बहुत फायदे हैं। अगर वो मलिर एक्सप्रेस वे, मियारी नदी, मलिर नदी, कोरंगी नाला, इनके साइडों पे अगर ये लगाए जाए तो आपकी ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा काम हो जाएगा और मैं समझता हूँ लाखों दरख्त। ये तो एक मैंने आपको एडवाइस दी कि आप अपनी मिनिस्ट्री से ये काम करा सकते हैं और ये प्लान नेटिव प्लान है सिंपल। अच्छा, मेरी एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि कराची में पानी की प्राइस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आपने इस पे कहा था कि हम इस पर कुछ करेंगे, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। हर साल प्राइस बढ़ रही है। तो मैंने उस पर ये भी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो पानी जो कराची में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका कितना रेशो इंडस्ट्री के लिए है, ताकि हमको मालूम हो कि अगर 100 गैलन दे रहे हैं तो 30 गैलन हमारा है, बाकी डोमेस्टिक का या दूसरे। ये एक आप हमें अनाउंस कर दें वाटर बोर्ड के थ्रू कि इंडस्ट्री का कितना कोटा है इसमें टोटल पानी। अच्छा, दूसरा ये कि पानी के जितने पंप लगे हैं कराची में, वो तकरीबन कोई 200 या 250 के करीब डिस्ट्रीब्यूशन पंप हैं और हर मोहल्ले में हर जगह उस पंप में पानी ओवरफ्लो होता है। मैंने पहले आपसे कहा था, बल्कि वाटर बोर्ड के एमडी से भी कहा था कि अगर इस पंप का मेंटेनेंस आप नहीं कर सकते ओवरफ्लो वाल के लिए, तो मैं उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं फ्री में करूँगा। क्योंकि ये पानी जो है हमारे घरों में, अगर हमारे बुजुर्ग कभी तेज नल खोलते हुए देख लेते थे तो हमको डांटते थे, बल्कि मारते भी थे कि इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारा ये पानी वैसे ही शॉर्ट है और ये नालों में और रोडों पे जाता है और रोड खराब होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मुझे अगर दे दे, मैं आपको ये फ्री में सही कर दूँगा और विद इन 1 मंथ या आप डिस्ट्रीब्यूशन पंप जितने जो है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमारे साथी ने बात की
जब तक इंडस्ट्रियल एरिया के मास्टर प्लान नहीं बनेंगे, मैंने कई दफा सीएम से भी कहा है और लोगों से, मिनिस्टरों से भी कहा है, वसाल साहब मिनिस्टर थे, मालवानी साहब थे, उनसे कहा, बल्कि इनसे मिनिस्टर से भी कहा, अभी जो मिनिस्टर हैं, समझे, तो मास्टर प्लान जब तक आप नहीं बनाएंगे ना, जब तक ये डिफेंस सोसाइटी के निजाम के लिए मैंने कोशिश की थी कि साइट के अंदर जो है, बल्कि उन्हीं के लोगों को बुला के लाया था कि आप हमारे यहाँ ये सिस्टम बना दें। उन्होंने बोला कि मास्टर प्लान कहाँ है, वो मास्टर प्लान के बगैर वो कोई सिस्टम नहीं बन सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी लाड़काना में भी इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस किया गया, उसका भी मास्टर प्लान नहीं है। तो लिहाजा तमाम जितने सिंध के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सबका सबसे पहले मास्टर प्लान बनाए। मास्टर प्लान बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, विद इन मंथ बन सकता है, और अगर वो नहीं बनेगा तो ये सारी जिंदगी ये मसला रहेगा। अच्छा, कराची के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं बनी। कराची इतना बड़ा शहर है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर कराची यूनिवर्सिटी है और NAD को जबरदस्ती यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, लोगों को यूनिवर्सिटी बना दिया। ये सब कराची यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला में थे। तो नई यूनिवर्सिटी कराची के अंदर बहुत सख्त जरूरत है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, क्योंकि कराची के शहर की जो आबादी बढ़ रही है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, मैं साइड का जब मैं डायरेक्टर बना और साइड एसोसिएशन में जब मैं प्रेसिडेंट बना, तो मैंने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया, और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के बाद मैंने उस वक्त के जो DG रेंजर्स थे और कोर कमांडर से मैंने कहा कि हमें DSR दे दें, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग टैंक पे ड्यूटी पे नहीं आते, देखना चाहते हैं कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते। जब वो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया मैंने, तो 150 आदमी जेल में थे, उनको तनख्वाह मिल रही थी, वो कितने आदमी मर गए थे, उनको तनख्वाह मिल रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने महकमे हैं आप सब में बायोमेट्रिक लगाएं, और वाटर बोर्ड में आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, और कितने लोग आते हैं ड्यूटी पे, कितने नहीं आते, और कितने हैं रिटायर हो गए या जेल में या कहाँ है। तो आपके अंदर में या आपकी कम्युनिटी मिनिस्ट्री है, उस सब जगह आप ये सिस्टम लगाएं, और उसका बाकायदा चेकिंग का सिस्टम वो किसी ऐसे इदारे को दें जो आउटसोर्स, और सबकी जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि डिग्रियाँ चेक करें, क्योंकि साइड लिमिटेड में हमने डिग्रियाँ चेक कराई थी, तो तकरीबन कोई 150-200 आदमी के करीब उनकी जारी डिग्रियाँ थी और वो जॉब कर रहे हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो इसमें महकमे में बहुत फर्क पड़ेगा, और बुरे लोग निकल जाएंगे और महकमे में कुछ अच्छे काम होना शुरू करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, एक बात मुझे ऐड करनी है, इंडस्ट्रियल एरिया और इतनी बात हो रही थी, गवादर में एक इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है जीटा, जिसपे इसकी कीमत है 40 लाख रुपए एकड़, लेकिन वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड है। और उससे कुछ किलोमीटर पास चाइनीज़ ने अपनी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। उन्होंने उसकी रेट रखा है 2.5 करोड़ रुपए एकड़। मैंने उनसे पूछा आपने 2.5 करोड़ क्यों रखा? उसने बोला बिजली का प्लांट हमने लगाना है, पानी का हमने लगाना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना है। तो ये 40 लाख रुपए और 50 लाख रुपए एकड़ में तो आपके यहाँ कुछ बन नहीं सकता। 40 लाख की तो करोड़ा आती है। आप 1 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलपमेंट के साथ कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट, ये बात बताने की ये है कि जो भी आप एरिया इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, उस बात को भूल जाएं कि क्या रेट हुआ करते थे। जो उसकी कॉस्ट है उस एरिया को डेवलपमेंट करने की, अगर 1 करोड़ रुपये एकड़ है तो 1 करोड़ रुपये एकड़ अनाउंस करें, 2 करोड़ रुपये एकड़ है तो 2 करोड़ रुपये अनाउंस करें, लोग पैसे देंगे, इंडस्ट्री लगेगी। ये तासुर गलत है कि वो कहते जी 30 लाख में दे दो, 20 लाख में दे दो। ये दुनिया चेंज हो गई है। आपने इंडस्ट्रियल एरिया दिया और फैसिलिटी दे दी, क्योंकि पूरे जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट्स का जो असल प्रॉब्लम रहा है कि स्टेट तो बहुत अनाउंस हुई लेकिन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। और अब जब मैंने उसको स्टडी किया तो पता चला कि जो जिस रेट पे उसको अनाउंस किया है उस रेट पे वो चीज़ें आ नहीं सकती। तो बराए मेहरबानी जो भी आपका लड़काना, कराची, वेर एवर आप कोई स्टेट बना रहे हैं या बना भी दिए तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लोगों से पैसे लेके आबाद करें उसको। और आइंदा नया भी कोई स्टेट अगर ले तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखें कि तो ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है। तो 1 करोड़ रुपये एकड़ है, 2 करोड़ रुपये है, वो टेवर फिर भी लोग लगाएंगे।
इस बात पे नहीं है कि नहीं लगाएंगे, लगेगी, क्योंकि एक हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि जब यहाँ 40 करोड़ रुपये एकड़ पे चल रहा है, तो 1-2 करोड़ रुपये 3 करोड़ रुपये एकड़ से कम तो कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट मेरे हिसाब से जगह के हिसाब से वाइबल नहीं होगी। थैंक यू। एक बात मैं भूल गया, नासिर भाई, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि रूलिंग ग्रुप होते हुए भी हमें ऑपोजिशन ट्रीट किया जाता है, खास करके फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नर साहब की कोई रिश्तेदारी होगी जो हमारे यहाँ ऑपोजिशन ग्रुप है, तो वो हमें, हम रूलिंग होते हुए वो भी हमारे ऑपोजिशन करते हैं। तो आपसे दरखास्त है कि आप जो हमारे रूलिंग ग्रुप के सिटिंग ऑफिस बेयर्स हैं, इनको जो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं या वाटर बोर्ड हो, रेवेन्यू बोर्ड हो, जहाँ जहाँ प्राइवेट इंडिपेंडेंट मेंबर की गुंजाइश है, वहाँ आप प्लीज़ ये फेडरेशन से नॉमिनेशन दें, और जितनी पुरानी आपके पास नॉमिनेशन पड़ी हैं 3-3, 4-4 साल पुरानी, वो सारे नाम गायब मेहरबानी चेंज करें और हमसे आप नए नाम लें और हमें हर जगह इंडक्ट करें। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत किताब दूंगा जनाब गुलाम मुस्तफ़ा सूरंगी साहब को, जो कि कोऑर्डिनेटर है हमारे सिंध रीजनल चैम्बर्स के, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम इंटीरियर सिंध के चैम्बर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, सर आपकी खिदमत में ये तकरीबन मुझे सारे सिंध के जितने भी इशूज़ हैं कि दोस्तों ने मुझे लिखवाए हैं, थोड़ा लेट पहुँचे, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। आधा घंटा लेट हो गया। सबसे पहला इशू है हमारा, जो हमारे अहमद बाबू वाला साहब हैं सरकार चैम्बर से, तो उनका है ये जो पावर हाउसेस, जब बारिश वगैरह होती है तो पावर हाउसेस जो है वो सारे पानी में डूब जाते हैं, उनमें 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ होता है। तो उनका जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, वहाँ से पानी नहीं निकलता, पूरे शहर से ही पानी नहीं निकलता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन स्पेशली पावर हाउसेस में पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से 3-3, 4-4 दिन तक
सारे इश्यूज हो गए। एक बहुत लंबा मेरा ख्याल है काफ़ी मसाइल डिस्कस हो चुके हैं और काफ़ी इश्यूज पे बात हुई है। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। जब्बार साहब ने करनी थी कोई बात? चल एक मिनट बाहर कर रहे थोड़ा सा, फिर वो नाराज हो जाएगा मुझसे। चलें जी, जब्बार साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जी माइक दे दो, जब्बार साहब कुछ कह रहे हैं ना, माइक दे दो, बात कर इंजीनियर माइक। जब्बार साहब कहना चाह रहे हैं प्लीज टाइम जरा कम है हमारे पास। तो आप आ जाए। आप लेफ्टी हैं? जी जी बेटा। लेफ्टी जो है ना बड़ा स्पेशल आदमी होता है। मैं खुद लेफ्टी था। जी जी प्लीज। आप यहाँ पे आए हैं इस नेशनल अफेयर्स बॉडी जो 120 चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, तमाम CCI ऑफ पाकिस्तान के 54 नंबर हैं उसको करती है। ये 17 वुमन चैम्बर की नुमाइंदगी करती है और 9 स्मॉल ट्रेडर्स चैम्बर्स की नुमाइंदगी करती है। उसके अलावा इंटरनेशनली हमारी बहुत सारी अफेयर्स हैं जिसमें हमारे पास जॉइंट चैम्बर्स भी हैं। जिस चीज़ के पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा ख्याल है कि मुझे ज़रा फ्रेंकली बात करनी चाहिए आपके साथ। कुछ हमारे पुरानी जान पहचान भी है, थोड़ा उसकी लिबर्टी ले लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी। गवर्नर हाउस में एक छोटा सा एक स्टोरेज हाउस बना हुआ है जहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया जाता है। दे हैव सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, लेट मी टेल यू। मगर जो एक गवर्नेंस की जो एग्जीक्यूटिव एक अथॉरिटी है, उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में मेरा एक गुंजाइश बनती है सिंध गवर्नमेंट की। मैं 20 साल पहले जब नायब सदर था फौजियों की हुकूमत की, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, मगर फौजियों के पास टाइम होता था, उनके नुमाइंदों के पास टाइम होता था हमसे मिलने के लिए। एक हफ्ते में यानी हम देखते थे कि प्रोविंशियल प्लस फेडरल सब्जेक्ट्स हमें कहते थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके क्या मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि 20 साल के अरसे में चीज़ें अब उस जगह पे आई हैं जहाँ पे हमारा एक डिस्कनेक्ट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए शाह साहब, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रखेंगे तो एक ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी और एक इंजन ऑफ ग्रोथ जो है वो है बिजनेस। आप तो इस वक्त पाकिस्तान में एक ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से IMF प्रोग्राम में करते हुए आपको वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत पड़ गई है, आपको जो है तमाम ADB की ज़रूरत पड़ गई है, IFC की ज़रूरत पड़ गई है और तमाम डोनर्स की ज़रूरत पड़ गई है। और उस डोनर्स की अगर साथ जिसको कहना चाहिए कम्फर्ट लेवल अगर आपने बढ़ाना है तो आपको बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक इंस्टीट्यूशनल एक किसी तरीके से कनेक्टिंग ग्रुप बनाना होगा। मैं समझता हूँ कि सिंध में चीफ मिनिस्टर लेवल पे जिसमें आप जैसे लोग ही फैसला करने के लिए आ जाएँ और एक बिजनेस ग्रुप बना दें PCI के साथ, तो शायद मेरा ख्याल है कि आपके अपने प्रोजेक्ट्स जो कहीं पे वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ जगहों पे जो कंसिडर होते हैं उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उनका कंफर्ट लेवल भी बढ़ेगा और आप भी उन मसाइल को हल करेंगे। मैं सिर्फ इस पर मैक्रो मैनेजमेंट की बातें करूँगा। लेकिन शायद अगर इस किस्म का कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपने माइक्रो मसाइल भी आपने सुने कि दारू के गली में जो है वो सफाई नहीं हो रही है, कहीं पे शिकायतों में कोई मसाइल हैं, तो these are all माइक्रो मैनेजमेंट इशू। मगर अगर इसको किसी मैक्रो सिस्टम या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ ले आएँ और हम लोग के साथ डिस्कस करें बैठ के और हमारी नुमाइंदगी हो। मैं छोटे से आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो PSDB के हवाले से जो आपके अपने जितनी मिनिस्ट्रीज में आते हैं उसमें हमारी कोई कंसल्टेशन नहीं है। लेकिन बिजनेस जो है उसकी डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, कहाँ पे किस किस्म की एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हम उसके बिल्कुल कंसल्टेशन में एक्सक्लूसिव है, rather एब्सेंट है। अब मैं बड़ा क्विकली आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस किया गया था कि टाइम की कमी है, शायद आपके पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा मैं कुछ कलर में होकर कुछ टाइम को सेव करता हूँ। अभी आपसे लोगों ने बात की, मैं थोड़ा सा एक बात और भी करूँ कि 18 नवंबर के बाद मैं खुद साईं गुलाम नबी शाह को जाके 10 मरतबा समझाया कि आप अपने लॉज बनाएं, आप 18 नवंबर का फ़ायदा लें। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लगता किसी कि मेरे अपने ख्याल में हम प्रोएक्टिव नहीं रहे। EOBI जो 18 नवंबर के बाद हमारे पास आनी चाहिए, मैं ट्रस्टी बना, EOBI का एक्ट बना, मगर हम उसको CCI में उसको हम स्टीयर नहीं करा सके। हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में
सिंध की नुमाइंदगी 172 और 3 के तहत नहीं कर पा सकते, जबकि 50% मार्केट आपके पास है, आज भी वो नहीं है। इस सारी चीज़ों में मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप करता हूँ कि आप मेहरबानी करके कोई FPCI के साथ एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाएं, कोई एक कंसल्टेशन का ग्रुप बनाएं, कोई टेक KWSP सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन सारे ग्रुपों में FPCI को डालें। हैदराबाद में हमारे पास सारे संघ में एसोसिएशन हैं, चैम्बर्स हैं, वहीं के मुकामी लोगों को ये डालेंगे। आपके यहाँ इस कंसल्टेशन की भरपूर नुमाइंदगी से आज आपकी बातें नहीं सुनेंगे कि शायद पुष्टात्मक के किसी गरीब का कचरा नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि दोस्त पीपल विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा मैं आपको, चूँकि आप थोड़ा प्रोएक्टिव भी हैं, 18 अमेंडमेंट के ऊपर आप काम करें। हमेशा गवर्नमेंट्स की लोअर स्टेप इफेक्टिव होती हैं और वही काम करने की काबिलियत भी रखती हैं और सलाहियत भी रखती हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मुझे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे कॉन्शियस ऑफ टॉकिंग एंड कंक्लूडिंग। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इंजीनियर जब्बार साहब। अब मैं दावत के खिलाफ दूंगा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड रिलीजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम मियाँ नासिर हयात बगू साहब और FPCCI के ऑफिस बियरर मौजूदा भी और जो पहले वाले भी यहाँ पे हैं, और जो इस फ्रंट में हम सब लोग बैठे हुए हैं, फिर मेरे सामने जो सब भी मुअज़्ज़िज़ीन और हमारे दोस्त मेहरबान यहाँ मौजूद हैं, और पूरी सिंध से आप और भी मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, और प्रेस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहुत डिटेल, इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग जो यहाँ पे सारी इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए, और ज़ाहिर है अब सबका जवाब मुझे देना है, और इसमें अब सबको सुनना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। एक तो 11 महीने की बात की गई कि मैं 11 महीने के बाद आया हूँ, तो आपने बुलाया, जब बुलाया मैं आ गया हुक्म पे। अच्छा, शुरू में मियाँ साहब ने जिस तरह बहुत सारे इश्यूज़ उठाए, उसमें एक सुपर हाईवे का भी उठाया और उस मोटरवे की जो बात की गई, तो सिंध गवर्नमेंट का स्टैंस जो है इस पे पहले दिन से वाज़े है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने और सिंध असम्बली में ने भी इस पर रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं। हम तो इवन कोर्ट में भी गए थे कि ये जो सुपर हाईवे को बेहतर बनाया गया है, लेकिन उसको मोटरवे नहीं बनाया गया। और यही बात हम हमेशा कहते हैं कि पूरे मुल्क में GT रोड है, या जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं, वो अलहदा है, और मोटरवे जो हैं वो अलहदा है। मोटरवेज पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ बनाए गए हैं, और यही बात हमने रखी फेडरल गवर्नमेंट से। उस वक्त जो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट मियाँ साहब की थी, उनके साथ भी इस इशू को उठाया था, और फिर जब ये टोल लेना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो वो भी कहा था कि ये जो इतना आप टोल लेते हैं मोटरवे वाला, वो यहाँ पे इसलिए लागू नहीं है कि ये मोटरवे नहीं है, और इसको आप अलहदा से अवेलेबल है, जब ज़मीन भी है, पूरा एक वे है। लेकिन जो हुआ वो हमारी बात नहीं सुनी गई। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ साइड की बात हुई। अभी परसों 2 दिन पहले हमने जो लांडी का आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, उसका जाके इफ्तिताह किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और हम सब लोग वहाँ पे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, या जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है, और जिसके तहत चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, हमारी कैबिनेट या हमारी पार्टी की तरफ से जो काम किए जाते हैं, और उसमें ज़ाहिर है हमारी जो प्रायोरिटी है वो आम लोग हैं। और आम लोगों का यहाँ जब बात होती है तो
کی بات ہوتی ہے, معیشت کی بات ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں آپ سب کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. جب انڈسٹریل ایریا بہتر ہوں گے, انوائرمنٹ بہتر ہوگا, تو کاروبار کے بہت سارے مواقع آپ کو ملیں گے, اور وہ ان کا اثر جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے عام عوام کے زندگی پہ. تو ظاہر ہے اس لیے آپ کی بھی امپورٹنس ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. تو میں اس کا جو ذکر کر رہا تھا وہ اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے, پروونشل گورنمنٹ نے, جتنے بھی انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں, لانڈی ہے, کورنگی والا ہے, ادھر جو سپر ہائی وے کی طرف ہے سوراب والے اس پہ, یا سب کو 55 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہیں وہ فنڈز دیے, اور ان کی ساری جو کہہ لیں کہ تو انتظام کہہ لیں یا جو انہوں نے بنانا ہے وہ سب ان کے حوالے کیا, جس پہ کل ایک جو اسکیم پوری ہوئی 2 دن پہلے جس پہ چیف منسٹر صاحب گئے تھے. اسی طرح دیگر جو انڈسٹریل یہاں پہ اسٹیٹس ہیں کراچی میں, وہ سب ہر جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے, اور کچھ ڈیلے ہیں, کچھ نے کام مکمل کر لیا ہے. اور پھر یہ جو بڑا انڈسٹریل ایریا ہے جس کی جاوید بھائی نے بات کی یا آپ سب نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کے لیے 1 ارب روپے علیحدہ سے مختص کیے گئے, جس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے پورا. اب میرے خیال میں رمضان شریف میں ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں پہ کام بھی شروع ہوگا. ہمیں بالکل ان سب چیزوں کا احساس ہے کہ جب انڈسٹریل ایریا میں آپ کے بائر آتے ہیں باہر سے, ان کو ایک اچھا ایٹماسفیئر ملنا چاہیے اور بہتر ارینجمنٹ ہوں. اور پھر جس طرح اس کے ریلیٹڈ ایریاز ہیں, اسپورٹ ٹرسٹ کا ایریا یا جو ہمارا یہ KPT والے ایریا ہیں, تو وہاں پہ جو بری حالت تھی روڈوں کی, ان سب کو بہتر کیا جا رہا ہے. وہ جو گل بائی, پھر ICL برج, اور پھر آگے جو ایک بڑا ایشو آتا تھا وہاں پہ آپ سب کے لیے, وہاں بھی یہ کام وائی جنکشن اور دیگر ان کو بھی بہتر کیا گیا ہے, وہاں پہ کام ہو رہا ہے. لیکن کچھ ایشوز ہمارے ضرور ہیں پیسوں کے لحاظ سے. فنڈز ہمیں اتنے ملتے نہیں ہیں, جو اس وقت بھی آج کی ڈیٹ میں بھی میرے خیال میں کوئی 100 ارب سے 2-3 ارب ہی کم ہوں گے جو ہمیں اس فسکل ایئر میں ملنے تھے. جون کے بعد وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے جو کمیٹڈ تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. تو ایک تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ کچھ جو دیگر انڈسٹری ایریا ہیں ان کو 55 کروڑ روپے دے دیے گئے تھے, اور وہ سارے کام بھی انہوں نے خود اپنی نگرانی میں کرائے اور خود وہ کرا رہے ہیں, اور ان کے کو سگنیٹری ہیں وہ سب اس میں. اور یہ جو 1 ارب روپے کے کام ہیں جو بڑے انڈسٹریل ایریا کے جو روڈز آئیڈینٹیفائی کیے گئے, تو اس پہلے مرحلے میں یہ 1 ارب, حالانکہ وہاں پہ 2 یا 3 ارب روپے کے یہ بنی تھی پورا جو اسکیم تھی, اس وقت فوری طور پر 1 ارب روپے ان کے لیے دیے گئے ہیں. انڈر پاس کی بات ہوئی, دیگر جگہوں پہ بات ہوئی, ان کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. اچھا, وہ پانی کا ایشوز آیا ہے. اب بحریہ ٹاؤن والے تو روز شکایت کرتے ہیں پانی کی وجہ سے, میں کوئی ان کو یہاں پہ وہ نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک تاثر بڑا عام ہے کہ جی ایک K4 جو ہے اس کی الائنمنٹ اس لیے کر دی گئی کہ بحریہ ٹاؤن کو جو ہے پانی دینا تھا, اور اب بھی ایک بڑا حصہ جو ہے پانی کا جس پر کراچی کے شہریوں کا حق ہے وہ کوئی بحریہ ٹاؤن کو دیا جاتا ہے. 2 باتیں جس پہ ظاہر ہے آپ سب لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں اور سب چیز کا ادراک بھی رکھتے ہیں. K4 کا جو روٹ, جو اس کی الائنمنٹ 2006 میں طے ہوئی تھی, آج تک وہی ہے, وہ چینج نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی, اور بحریہ کا وجود تو میرے خیال میں بعد کی بات ہے. تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ ذہنوں میں کہ صرف اس کی وجہ سے یہ ہے, یہ غلط ہے. اور اب بھی جو پانی وہاں پہ دیا جا رہا ہے, جو وہاں کی شکایات ہیں کہ جو انہوں نے خود جو ایک ہوتا ہے طریقہ کار جس کے تحت وہ مختلف جو اس طرح کی سوسائٹیز ہیں
یا اور ادارے ہیں جو پرائیویٹ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اب ان کے جو لائن کا اخراجات ہیں وہ خود دیتے ہیں. تو انہوں نے تو وہ پورے اخراجات بھی دیے ہوئے ہیں، وہ لائن بھی ڈلی ہوئی ہے، لیکن جو پانی ان کے ساتھ MOU ہوا ہے واٹر بورڈ کا، وہ بھی ان کو نہیں ملتا. بلکہ میں کہوں گا کہ آپ خود بھی چیک کریں، اور میرے پریس کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ ایک تھوڑا پرسپشن ٹھیک ہو. KCR پہ ہم نے بہت کام کیا تھا. جب وفاقی حکومت تھی اس سے پہلے، اور میاں صاحب کے زمانے میں کافی حد تک اس سے کام ہوا. پہلے ہمیں سوورن گارنٹی نہیں مل رہی تھی، پھر انہوں نے وہ دی. چائنا گئے، وہ سب لوگ یہاں پہ آئے. بلکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 25 دسمبر 2017 کو ہم نے یہ جو ٹائم لائن دی جاتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے، سندھ گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے، چائنیز گورنمنٹ نے یہ کرنا تھا، وہ پورا طے تھا. اور 25 دسمبر کو ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کرنی تھی. لیکن جس طرح ملکی حالات گئے، اور پھر وہ بعد میں ڈسٹربنس آئی میاں صاحب کے اپنا خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے، پھر سی پیک بہت پیچھے چلا گیا، وہ بھی اس کا شکار ہوا تھا. اور پھر جو ایک ابھی میاں صاحب کو میرے خیال میں پوری بات کا پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو لوکل ٹرین چلتی تھی وہ موجودہ حکومت میں بند ہوئی. وہ 99 میں بند ہوئی تھی، جو ایک لوکل ٹرین یہاں پہ چلتی تھی. آپ سب کراچی آئٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. تو وہ اس میں ہم نے تو چلانے کی کوشش کی. پھر وہ بھی پرسپشن اسی طرح ہی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین لائن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیم تھی. جب میاں نواز شریف صاحب بھی آتے تھے یہاں پہ، ان کو بھی اس طرح بریف کیا جاتا تھا. وہ بھی پریس بریفنگ میں کہتے تھے کہ جی دیکھیں گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے بنا دی، اسٹرکچر بن گیا، بسیں سندھ گورنمنٹ نہیں لا رہی. وہی بریفنگ خان صاحب کو بھی دی گئی. وہ جب 2018 میں منتخب ہو کے آئے تو انہوں نے بھی یہی دوستوں کے سامنے بات کر دی. اور پھر جب انہوں نے خود وزٹ کیا یا کسی نے ان کو بریف کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو ابھی اس میں کافی کام ہے. لیکن پھر انہوں نے کمٹ کیا کہ وہ بسز بھی وہ خود لائیں گے. تو ہم انتظار کر رہے ہیں. دوسری بسز کا وعدہ ہمارا ضرور تھا، اس میں مختلف ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہوا، لیکن اب بھی اس پر کام ہو رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں آپ سب لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جو یہاں پہ جس طرح کی بھی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، ان کو ہمیشہ بلاتے ہیں. میں خود بھی منسٹر رہا ٹرانسپورٹ کا، اب محترم اویس شاہ صاحب ہیں. تو جب ہم ان کو ٹرانسپورٹروں کو کہتے تھے کہ بھائی آپ یہ کس طرح کی یہاں پہ سروس دے رہے ہیں اور آپ اس کو بہتر کریں، تو وہ کہتے تھے کہ سر کراچی کے لوگ یا میمن کمیونٹی یا دیگر لوگ بڑے بزنس مین ہیں، اگر کوئی 2 روپے کا فائدہ ہو تو یہ لوگ کیوں نہیں آتے اس بزنس میں. تو یہاں پہ بڑے ایشوز تھے. بلکہ ہم نے جو کمٹ کیا تھا اس وقت میں نے وہ اس وجہ سے کمٹ کیے تھی چیزیں کہ ہم نے ان سے بیٹھ کر اسکیمیں بنائی تھیں. ان کو سندھ گورنمنٹ نے پورا ریلیف دیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو جو بھی پیسے ہیں لون دلائیں گے، انٹرسٹ بہت کم ہوگا. اور یہ جس طرح کی سروس جس کا میاں صاحب نے ذکر کیا، لاہور میں دیگر جگہوں پہ وہ جو بسز والی تھی، وہ سبسڈی کے ماڈل ہمارے پاس بھی آئے تھے. آج وہ کیوں بند ہو گئی ہیں وہاں پہ بسز؟ کیونکہ وہ سبسڈی کے ماڈل ہمیں بھی آئے تھے، ہمیں بڑے اچھے لگ رہے تھے، اور اس میں انڈر دا ٹیبل بھی بہت کچھ آفر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ گورنمنٹ نے پورے پیسے اپنے اوپر لینے تھے. لیکن سبسڈی اتنی، خاص طور پر سندھ گورنمنٹ تو برداشت نہیں کر سکتی جب تک فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہ کرے. تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ زیادہ سپورٹ کرتی رہی، آج بھی کر رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ بسز بند ہو گئی ہیں. کافی حد تک وہ جو سروس چلتی تھی کچھ ضرور چل رہی ہیں، لیکن باقی جو سبسڈائز تھیں وہ بند ہو گئی. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، اور کراچی کے شہریوں کو بہتر ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے. گرین لائن پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کمنٹ کیا ہے، ہم انہیں مکمل سپورٹ کرتے ہیں. ریڈ لائن ہماری جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اور ایشین بینک کا، وہ شروع ہو رہا ہے. اور پھر کچھ بسز اب شاہ صاحب بھی لائے ہیں، اویس شاہ صاحب بھی. دوسرا نیو انڈسٹریل ایریے تو ہم لوگ بنا رہے ہیں. ابھی دھابے جی اکنامک زون کے لیے
سندھ گورنمنٹ نے زمین بھی دی ہے اور وہاں پہ مکمل انفراسٹرکچر دے رہے ہیں اور سی پیک کے ہی اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے تاکہ اس کو بہت بہتر طریقے سے بنایا جائے. اور پھر پورے صوبے میں مختلف یہ انڈسٹریل زون بنائے گئے. خیرپور کا اکنامک زون ہے. حالیہ ابھی کچھ عرصہ پہلے چیئرمین بلاول صاحب نے لاڑکانہ میں افتتاح کیا. پھر اور جگہوں پر بھی ہیں, ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. ایشو اس وقت بھی گیس کا آ رہا ہے کہ گیس جو ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. ظاہر ہے سب سے بڑے پروڈیوسر بھی ہم ہیں اور آئین کے لحاظ سے حصہ بھی ہمارا بنتا ہے, لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی. اور اب وہ جو LNG باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے, اب وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے لیے ہم نے زمین دے دی کہ آپ اپنی لائن لے لیں, سارا کچھ ڈلا لیں. جو باہر سے آ رہی ہے وہ آپ دوسرے علاقوں میں دیں. جو یہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ پھر اسی پائپ لائن کے ذریعے ہی جائے گی نا ادھر. تو بجائے اس کو بھیجنے کے آپ LNG والی گیس جو ہے وہ وہاں بھیجیں. تو جو یہاں کی گیس ہے وہ یہاں کے علاقوں میں دیں تو آسانی بھی ہوگی, خرچہ بھی بچے گا. لیکن اب دیکھیں وہ کب اس پر جو ہے کان دھرتے ہیں. ریپرزنٹیشن جو ہے بورڈز پر بالکل ہے. ہمارے جو واٹر بورڈ کا جو سب سے اہم بورڈ ہے بڑا پورے کراچی کے لیے, اس پر جنید صاحب ہیں اور بڑا سخت ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کی طرف سے کہ جو آپ کے سارے لوگ ہیں یہ جتنا یہاں مسکرا رہے ہیں اتنا وہاں غصے میں ہوتے ہیں. بڑا ان کے ساتھ لے دے ہوتی رہتی ہے دوسرے اس میں. لیکن دوسرے ریپرزنٹیشن آپ کی ہم کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پہ ہو. جو 2-4 طرف سے بات آئی کہ کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ چیف منسٹر صاحب سب سے ملتے ہیں, ہمارے مختلف منسٹر صاحبان ملتے ہیں, چیئرمین صاحب سے 1-2 دفعہ وفود کی ملاقات ہوئی ہے, ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, لیکن فالو اپ نہیں ہوتا. فالو اپ بہت ضروری ہے. آج ہمارا قصور ہوگا ہر جگہ پہ, لیکن کچھ فالو اپ بھی آپ کی طرف سے ہونا چاہیے. آپ نے آج جو باتیں کی ہم بہت ساری اس میں ایزی ہیں, کچھ ہوئی ہیں, میں بھی آپ اس سے اویئر نہ ہوں, لیکن بہت آسانی سے یہ بہت سارے ایشوز حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے فالو اپ, اس کے لیے کوآرڈینیشن کا ایک اچھا جو سلسلہ ہے وہ بناتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہوئی تو مطلب اس وقت دنیا میں جو رینکنگ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, اس میں سندھ جو ہے وہ 6 نمبر پر ہے اور کیرالہ اس کے بعد آتا ہے. مطلب یہ ہمارے ملک کا کوئی اور دوسرا صوبہ نہیں ہے سندھ, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹ ہوئے اور جس کی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور آپ آئیں گے, ہمارے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ حل ہوں گے. آپ خود بھی آئیڈیا لائیں, ہماری طرف سے بھی بہت سارے اس میں ہیں چیزیں جس پہ ہم آپ کو شامل اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. واٹر ایشوز K4 پہ میں بتا چکا کہ وہ مختلف ایشوز آتے ہیں, اور پھر K4 میں جو بھی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی تھی وہ ہم نے پوری کی. بلکہ 2015 میں بھی میرے پاس لوکل گورنمنٹ کوئی 2-3 ماہ کے لیے رہی تھی, تو اس وقت بھی یہی فیصلہ ہوا تھا K4 کو جب ہم نے شروع کیا, اور پھر اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ FWO کو حوالے کیا, اور پھر وہ بعد میں ایگزیکیوٹ ہوا جب جام خان شورو صاحب ہمارے منسٹر تھے, اور پھر اس پر کام ہوا. تو وہ جو ایک پرسپشن ہے کہ جی K4 میں اربوں روپے ادھر کے ادھر کر دیے گئے, تو وہاں تو کام ہی FWO کر رہا ہے اور آج تک وہ کر رہا ہے. اب وابڈا کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ اس کو سپروائز کرے گا, لیکن کام اب بھی FWO کر رہا ہے. پھر اس کے 2-4 اور ایشوز سامنے آئے تھے, لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے, اور جو ہمارے حصے کا کام تھا جو ایز اے فنڈنگ یا جو زمین دینی تھی یا دیگر جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کیا. آج بھی جب یہ وابڈا کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ کام, تو ہم نے اپنا کام جو اس سے اگلا مرحلہ ہے اس پر شروع کیا, اور چیف منسٹر صاحب نے
خصوصی طور پر ہدایات دی ہیں کہ اس پر آپ لوگ کام کریں جو آگمنٹیشن کا ہے، کہ جب پانی پہنچے گا تو پھر اس کو جو آگے کا پورا سسٹم ہوتا ہے جہاں یہ پانی دینا ہوتا ہے، اب اس پر ہم لوگ پوری اسکیمیں بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی مکمل طور پر ہو جائیں۔ ماسٹر پلان کی بات ہوئی، جو بھی ہے آپ کے ایریا پلان تو بنتے ہیں، جو بھی انڈسٹریل ایریا نیا بنتا ہے اس کا پلان بنتا ہے۔ اب ماسٹر پلان سے جو آپ کی بات ہے بلوانی صاحب کی، وہ ان سے مزید مشاورت کر لیں گے کہ اس پلان کو اور مزید کیسے اس کا کرانا ہے، کیونکہ جو بھی نئی چیز بن رہی ہے اس کا ایک پورا پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس پہ پانی پہ ہی بات ہوئی تھی، انڈسٹری ایریا کا پانی جو ہے، تو دیکھیں انڈسٹری ایریا کا پانی میں ہم نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ سب لوگ آئیں، جو سب سوائل واٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ہم جو بھی اس میں سپورٹ چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ ہمارے 2-3 پروجیکٹ کچھ ڈیلے ضرور ہوئے ہیں، لیکن ابھی وہ کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہیں، کچھ آپ کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے۔ جو ٹریٹڈ پانی ہے، واٹر ٹریٹمنٹ کے جو پلان ہمارے لگائے جا رہے ہیں، کہ جس کے تحت وہ پانی جو ہے وہ آپ کو پھر مکمل طور پر دیا جائے، اس میں آپ لوگ بھی آگے آئیں کیونکہ وہ آپ کے ہی کام ہے، اور اس میں وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارے جو 2-3 پروجیکٹ ہیں وہ آ رہے ہیں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کو کر کے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ بلڈنگز تھی، دیگر باتیں ہوئیں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اب تو جس طرح مختلف اداروں کی طرف سے ہمیشہ سندھ گورنمنٹ سے بڑی محبت ہے، کوئی بھی کام کرنے جائیں تو اس کا 10 دفعہ آپریشن کیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 5-8 سال سے ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک لیکن ذہن بنا ہوا ہے کہ جی یہاں سب خراب ہو رہا ہوگا، تو خراب کس طرح ہو رہا ہوگا جب ہر اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ہیں، لوگوں کو بلا وجہ بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ضرور کچھ کی غلطیاں ہوں گی وہ بھی اس میں بھگت رہے ہیں، لیکن کچھ کی غلطیاں نہیں ہیں وہ بھی اس میں بھگت رہے ہیں، تو پھر یہ آگے کیسے کوئی غلط کام جو ہے کر رہا ہوگا۔ اور پھر یہ جو بلڈنگز کی بات ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اس پر بھی میرے انتہائی قابل عزت و احترام چیف جسٹس آف پاکستان خود اس پر انہوں نے بڑا سخت کنسرن لیا ہوا ہے، اور جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں دیگر چیزیں ان پر انہوں نے سختی سے منع بھی کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ جو پلان وغیرہ آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس میں میاں صاحب اور آپ لوگ بھی پارٹی بنے، تو انٹروین کریں، اس میں کوئی مشورے جو ہیں آپ آئیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا بھی پورا وہ ہے۔ اچھا یہ اسی میں انڈسٹریل میں لاڑکانہ، خیرپور اور وہ اکنامک زون کی جو میں نے بات کی، گیس شارٹیج ہے، ہمیں نہیں مل رہی، اس لیے ظاہر ہے آپ لوگ وہاں پہ انڈسٹریز نہیں لگا سکتے، آپ لوگ لگانا بھی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اور پھر انڈسٹریز کے ایریا میں میری 1-2 ضرور آپ سے گزارشات ہوں گی، کیونکہ فارسٹ کی بات کی گئی، تو فارسٹ اربن فارسٹ جو ہے وہاں ہم نے لگانا شروع کیا ہے، یہ چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف جگہوں پہ پوری سندھ میں جہاں پہ ویسے جو ہمارا ٹریڈیشنلی لگتا تھا کینال سائڈ، روڈ سائڈ یا جو فارسٹ کی زمینیں ہیں، لیکن اب اربن فارسٹ کی طرف جا رہے ہیں، میاکی فارسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور جو 2 سال سے وہاں پہ کام شروع ہے۔ لیاری پہ اگر آپ جا رہے ہوں گے تو وہاں بھی حالانکہ بڑے ایشوز تھے وہاں پہ یہ کیا ہے مختلف کیا ہے۔ میں صرف آپ سے کروں گا جب ہم مختلف انڈسٹریز کے علاقوں میں سے جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آگے انہوں نے بڑا اچھا گرینری اور بڑا ان کا ہوتا ہے، لیکن 90% سے زیادہ جو ہیں وہ اجاڑ لگتا ہے، تو آپ وہاں پہ بھی تھوڑا سا انہیں کہیں، کوئی اور ان کو ایشوز ہوں تو ہم کریں۔ اور جو اس دفعہ ہم نے لوکل نیٹوز پہ ہی زیادہ زور دیا ہے کہ جہاں بھی فارسٹ لگے وہ لوکل ہوں، جس میں مورنگا سر فہرست ہے، نیم ہے اور پھر دیگر چیزیں ہیں، تاکہ وہ مزید بہتر آئیں۔ اور اسی طرح جو ملیر ایکسپریس وے ہے، بلکہ جب میں ورکس اینڈ سروسز میرے پاس تھا تو ہم نے تو اس وقت نوٹیفائی کرا دیا تھا کہ کوئی بھی اسکیم پورے سندھ میں
جو روڈ کی بنے اس میں یہ انشور کیا جائے کہ دونوں اطراف میں آپ وہاں پہ یہ درخت لگائیں گے، پودے لگائیں گے جو بعد میں بڑے بھی ہوں گے. اور اب جس طرح لوکل گورنمنٹ میرے پاس ہے اور فارسٹ بھی ہے، تو میں نے تمام جتنے یونین کونسلز ہیں، یو سیز ہیں یا ٹاؤن ہیں، میونسپل ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، پھر کارپوریشنز ہیں، وہاں بھی جو ان کے بجٹ ہیں ان میں ان کو کہا ہے کہ انشور کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے ہر ماہ اس میں اضافہ کریں درختوں میں، گرینری میں، تاکہ سندھ سرسبز ہو. اور وہ جو ایک ہمارا گرین پاکستان کا ایک ہے کہ ویژن، تو اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. بلکہ یہاں پہ زیادہ کراچی کے دوست ہیں، تو اس وقت بھی دنیا میں جو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے وہ یہ جو ہمارے آپ کے مینگرووز جو یہاں پہ لگائے گئے ہیں. اور ہمارا انٹرنیشنلی جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں کے یورپین کنٹریز سے کاربن کریڈٹ کا، کہ جس کے تحت وہ ہمیں بہت زیادہ فنڈ دے رہے ہیں. ان کی ٹیمیں آئی تھیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے وزٹ کیا اور انہوں نے انشور کیا کہ یہاں پہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیور یہاں پہ رہا ہے، تو اس کے عرصے میں یہ وہ بلین ٹریز نہیں ہیں جو کہیں اور کی بات کی جاتی ہے. یہاں پہ بلینز میں مینگروو لگائے گئے ہیں، اور یہ سندھ گورنمنٹ کا اعداد و شمار نہیں ہے. یہ جو جینیوا میں کانفرنس ہوئی تھی ان کی، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا، اور ان کی ایک پوری ویڈیو دکھائی گئی، اور جس پہ جو ہمارے انتہائی قابل احترام وفاقی حکومت کے ایڈوائزر ہیں انوائرمنٹ کے، امین اسلم صاحب، وہ وہاں پہ موجود تھے. تو وہ بھی چونکے کہ کیا یہ پاکستان کا ہی دکھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کی کاوشیں تھیں جس کو وہاں پہ ریکگنائز کیا گیا. 1100 والا پیکیج جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں. 1100 والے پیکیج میں یہ جو نالوں کی صفائی والے 3 نالوں کا جو لیا گیا اور پھر باقی ہم لوگ خود کر رہے ہیں، تو اس پہ انیشلی طور پر بھی سندھ گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب نے اس میں فنڈز دیے تھے، جس میں اسد عمر صاحب بھی تھے. سب جو ایک ہماری مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں کراچی میں آپ سب رہتے ہیں، کراچی میں جو سندھ گورنمنٹ کے اس پہ آتا ہے، جس پہ سندھ گورنمنٹ کی دسترست ہے، اس لحاظ سے بھی کہ چلیں کے ایم سی، ڈی ایم سی کے ایریا یا دیگر جو ایریا ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس میں آتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کا بہت سارا ایریا وہ ہے جو فیڈرل اس میں آتا ہے، جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، جیسے ڈی ایچ اے ہے، دیگر کنٹونمنٹ بورڈز بھی ان کے ہیں، پھر کے پی ٹی کا آ جاتا ہے، ریلوے آ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارا ایشو مطلب ہمارا دسترس نہیں ہے. لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، پھر ہمارے مقتدر ادارے ہیں. میں خاص طور پر کور کمانڈر صاحب کا ذکر کروں گا، جو پہلے کور کمانڈر صاحب تھے اور جو اب موجودہ کور کمانڈر صاحب ہیں. انہوں نے بڑی ہمیں سپورٹ کی ہے. یا جی او سی کراچی جو ہیں جنرل عقیل صاحب، وہ بڑے سپورٹیو ہیں، کیونکہ جب ہماری اسکیم بنتی ہیں، شارع فیصل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بہتر کیا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے، پانی نکل آتا ہے دیگر. تو وہ جو جہاں پانی نکلتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ایریا نہیں ہے. وہ آپ خود بھی دیکھیں، کیونکہ آپ سب لوگ یہاں رہتے ہیں. کوئی اسلام آباد لاہور سے نہیں آئے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایف ٹی سی والا ایریا جو ہے یہ سی بی سی کا ہے یا ڈی ایم سی کا ہے، یا پھر آگے جا کے کارساز کے ساتھ والا جو ایریا ہے وہ ڈی ایم سی ایسٹ کا ہے، کے ایم سی کا ہے، یا سی بی سی جو وہاں پہ ہے ان کا ہے. تو یہ ایشوز تھے جو اب حل ہو رہے ہیں، وہ انہوں نے حل کر کے دیے. آپ سب کے علم ہے کہ ناتھا خان برج پہ بڑا ایشو آ رہا تھا کہ لوگ یو ٹرن کہاں سے کریں، اس کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اب جا کے وہ راستہ ملا ہے، فنڈز ہم کر دے رہے ہیں. اچھا اس پہ آ جاتے ہیں 1100 والے. تو وہ جو سندھ گورنمنٹ نے اس میں شروع میں پیسے دیے کیونکہ وہاں سے دیر سے آئے، لیکن اب این ڈی ایم اے کی طرف سے، ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ان کے وہ پیسے کچھ آئے ہیں، جس سے جن لوگوں کو وہاں سے ری سیٹل کیا جا رہا ہے ان کو کرائے کے پیسے دیے جا رہے ہیں اور دیگر جو کام ہو رہا ہے. لیکن باقی جو 1100 ارب روپے کی بات ہوتی ہے وہ وہی پیسے ہیں
جس میں موسٹلی سندھ گورنمنٹ کے پیسے تھے، جس میں K4 کی بات بھی کی جاتی ہے، آلریڈی وہ اس میں تھے، اب وہ اس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے، اس میں لے آئے ہیں۔ پھر یہ جو بحریہ ٹاؤن والے پیسے ہیں جو سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ہیں، وہ ذہن میں رکھ کر یہ 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا گیا تھا۔ اسی طرح کچھ اور بھی یہ ہے۔ تو ہم اس وقت تک ان 1100 ارب کے لیے تو بالکل اس امید میں ہیں کہ اس پر ضرور عمل ہوگا، لیکن جو دوسرے وعدے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، جو خان صاحب نے آ کے 162 ارب روپے کا کیا تھا، دیگر بہت سارے وعدے کیے تھے، وہ ابھی امپلیمنٹ جو ہیں وہ نہیں ہوئے۔ ہم گزارش کرتے ہیں ان سے کہ اس پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ 18 امینڈمنٹ کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی 18 امینڈمنٹ ہو گئی، NFC ہو گیا، اب تو سب کچھ صوبوں نے کرنا ہے۔ اگر واقعی 18 امینڈمنٹ پر مکمل طور پر عمل ہو جاتا، NFC سوائے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو 2010 میں ہوا تھا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر 2015 میں بھی ہوتا، 2020 جو ابھی حالیہ گزرا ہے اس میں بھی ہوتا، تو حالات کچھ مزید بہتر ضرور ہوتے۔ لیکن 2010 کے بعد نہ میاں صاحب کی حکومت نے 2015 میں کیا، نہ خان صاحب کی حکومت نے 2020 میں اس کو دوبارہ جو NFC ہونا تھا کیا۔ ہمیشہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب CCI کی میٹنگز میں یا جو بھی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اس ایشو کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ اور پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف ڈیفنس بجٹ ہو یا جو اپنے جو ان کے اخراجات ہیں ان کے ہی صرف بجٹ ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی صوبہ ان کو بلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہے کہ جو کراچی ہے، جو پاکستان کی معیشت میں 60% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ بنتا ہے سالانہ ترقی کا، اس پہ پینٹس رکھا جاتا ہے، اور دیگر صوبوں کے لیے بہت پیسے رکھے جاتے ہیں۔ دوسرے صوبے بھی میرے صوبے ہیں، میں پاکستانی ہوں سب سے پہلے، لیکن میں سندھ کی بات بھی ضرور کروں گا۔ کراچی کیونکہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، سندھ کا کنٹریبیوشن ہے، تو وہ جو بات ہے وہ حصہ ہمیں نہیں ملتا۔ وہ ان کی جو ڈیولپمنٹ بک ہے جو جون میں آتی ہے، اس میں وہ اسکیمیں نظر نہیں آتی جو کراچی کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن الزام پھر بھی، اور پھر یہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے۔ یہاں پہ جتنے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں تو وہ اس پر کھل کر اظہار نہیں کرتے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ میں دوبارہ آپ کی دہرا دیتا ہوں کہ اگر صرف یہ بجٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈیفنس اور اپنے اخراجات کرنے کے لیے، تو ہم ان پر کبھی یہ بات نہ اٹھائیں۔ لیکن جب دوسری اسکیمیں ہم دیکھتے ہیں، اسی جو ان کا اینیول بجٹ پروگرام ہے کہ اس میں تو اربوں روپے کی اسکیمیں دوسری جگہوں کی ہیں، تو پھر جو صرف مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے ٹی وی پہ آ کر دیگر جگہوں پہ آ کر باتیں کرتے ہیں، ان کو اس وقت دکھ درد کیوں نہیں آتا؟ اور جب وہ ہماری دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ پر تنقید کرتی ہیں، آنکھوں پہ ہم حاضر ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نہیں بولتے۔ ان کے الائز ہیں، ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا PTI کے اس وقت نمائندگی بہت زیادہ ہے کراچی میں۔ میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کر رہا آج کی اس محفل کو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ دوست ملتے ہیں ان سے کہیں کہ اس وقت تو مینڈیٹ PTI کے پاس ہے نا کراچی کا، تو انہوں نے اپنا حصہ مانگا ہے؟ کبھی وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ بھئی آپ یہاں پہ اتنا حصہ اپنا کیوں نہیں ڈالتے؟ لیکن وہ بات آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں کرتے۔ پانی کا ایشو جو ہے، ہم نے CM صاحب نے، کیونکہ یہ پرانا ہمارا گزارش ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ کچھ کیوسک پانی جو ہے وہ کراچی کے لیے بڑھایا جائے، جو نہیں بڑھایا جاتا۔ کراچی میں لوگ پورے پاکستان سے گھومنے تو آتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بستی ہے آ کے، اور آپ سب کے علم میں، اور یہ جو پانی کا کرائسس، یہ کچی آبادیاں،
جو سب آپ میڈیا پہ بھی دکھاتے ہیں کہیں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ آبادی کا پھیلاؤ ہے, اور آئینی طور پر پاکستان کہیں سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو, اگر وہ یہاں پہ آ کے رہتا ہے, بسنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن ظاہر ہے آج پشاور سے زیادہ میرے جو پشتو بولنے والے بھائی ہیں وہ کراچی میں ہیں. ٹھیک ہے, میں لاہور سے زیادہ تو نہیں کہتا, لیکن پنجاب کے دیگر بڑے شہروں سے زیادہ پنجابی بولنے والے میرے بھائی بہن جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں. کوئٹہ سے زیادہ بلوچ جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں. سب ہمارے بھائی ہیں, ہم سب کو اون کرتے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جب منی پاکستان ہے کراچی, تو اس کو اس لحاظ سے بھی دیگر صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ایک حصہ ہے پانی کا, اس میں کراچی کے پانی کے لیے وہ فراخ دلی سے بات کریں. یہاں پہ بات ہوئی کہ جو سی سی آئی میں جب بات اٹھائی جاتی ہے, ای او بی آئی کی بات ہوئی مثال کے طور پر, دیگر بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی. ای او بی آئی ہم مکمل طور پر ڈیوالو ہے اس وقت, لیکن وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. ورکر ویلفیئر بورڈ جس کے پیسے آپ سب لوگ ادا کرتے ہیں سیسی کے ذریعے دیگر, اس میں وہ پیسے مکمل طور پر ہمیں نہیں دیے جاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم اپنا کیس وہاں پہ اٹھاتے ہیں, میں بھی میرے پاس بھی یہ ڈپارٹمنٹ رہا, سعید غنی صاحب کے پاس آج کل وہ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحب اس سی سی آئی کی میٹنگ میں اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے پیسے ہیں, آج بھی آپ کی کراچی کی ہائی کورٹ میں اربوں روپے جو ہیں سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ کے اسٹیک اپ, کس وجہ سے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک اس میں پارٹی بنی ہوئی ہے. اور جب ہم لوگ وہاں پہ بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, تو جو 3 ہمارے بھائی ہیں, جو 3 دیگر صوبے ہیں, ظاہر ہے وہ ٹو کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کو. وہ وہاں پہ جب مخالفت کرتے ہیں تو مراد شاہ صرف ایک ہوتا ہے جو سندھ کی بات کرتا ہے اور جو یہاں کے ایشوز کی بات کرتے ہیں. باقی دوست ہمیں سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کی پارٹی پالیسی ہے. تو یہ ایشوز اور ای او بی آئی کا انہوں نے بالکل ایک قسم سے جواب دے دیا ہے کہ وہ ہم یہاں نیچے نہیں آنے دیں گے. اب یہ ٹیکسز ہیں, ٹیکسز پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ آئیں, قانون سازی ہونی چاہیے جس میں ٹیکسز جو ہم تو چاہیں گے زیادہ ٹیکسز ہمیں ملیں. ہم کیوں چاہیں گے کہ وہ ٹیکسز جو ہے زیادہ وہاں پہ جائیں؟ جو ہمارا حق ہے وہ یہاں ملنا چاہیے. اس پہ آپ ہمارے ساتھ دیں, آپ پارٹی بنیں, سی سی آئی میں جائیں گے, نہیں تو سپریم کورٹ میں تو جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ آئیں اس میں اور ہم آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے. آپ کے ساتھ زیادتی کیوں ہو کہ آپ 2 جگہ پہ ٹیکس دیں, تو وہ اس میں ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے. کووڈ ویکسین سینٹر بنائے گئے ہیں, ان کا مزید دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. ہمیں اب جا کر اجازت ملی ہے کہ صوبہ اپنی ویکسین منگوائے, اور اس وجہ سے ہم نے فوری طور پر آرڈر جو ہے وہاں پہ دیا ہے. اور جب وہ آئے گا, اس وقت تو لمیٹیشنس ہیں ہمارے پاس کہ آپ نے پہلے 60 سال سے زیادہ ایج کی تھی, پھر 55 سال, پھر 50 سال, اور پھر اس میں بھی ہم نے سب کو شامل کیا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی اس میں, کیونکہ وہ روڈ پہ ہوتے ہیں, سب کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. ہمارے صحافی ہیں, دیگر وہ لوگ دیگر جن کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہے, ان کو یہ عمر جو ایج لمٹ ہے اس سے بھی باہر لایا جائے. پھر جو مختلف یہ جو کووڈ کے سلسلے میں جو پابندیاں, دیکھیں یہ پابندیاں دل سے نہیں لگاتے, ذہن سے بھی نہیں لگاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا کوئی بزنس بند ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کس کو ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کو ہے. کہ جب آپ کا بزنس چلتا ہے وہ ٹیکس, وہ ریونیو ہمارا بڑھتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہم سے وعدے کرتے ہیں وہی پیسے نہیں دیتے, تو ہماری سورس جو ہے وہ سندھ ریونیو بورڈ یا ایس آر بی یا لوکل جو ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہی ہے. تو ہم کیوں آپ کو بند کریں گے کہ اپنا بھی نقصان کریں؟ لیکن یہ
لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ایک اہم فیصلے تھے جو بڑے کٹن اور بڑے مشکل فیصلے تھے جو سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنے پڑے. پھر اب تو NCOC جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کی ہم پر بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی وجہ سے, کیونکہ جب یہ فیصلے ہوتے تھے کہ کبھی کچھ شروع میں ہم نے سختی ضرور کی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وائرس باہر سے آ رہا تھا, اگر اس وقت اس کو روکا جاتا تو رک سکتا تھا, لیکن وہ نہیں روکا گیا. پھر وہ جو بڑھائے گئے تو ہمارے سب کاروباری حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں, سب ملتے تھے, تو CM صاحب پھر ریلیکس کیا انہوں نے کچھ چیزوں میں, پھر NCOC والوں نے اس پر ایکشن لیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کورٹ کے آرڈر آئے کہ جی آپ نے فالو کرنا ہے ان کو. تو اب ظاہر ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, ہمارے چاولہ بھائی بھی ناراض رہتے ہیں, دیگر لوگ بھی ناراض رہتے ہیں, لیکن ہم کوئی دل سے یہ کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب ایک چیز سامنے آتی ہے, اس وائرس کے نقصانات سامنے آتے ہیں, اور پھر NCOC میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, تو ہمیں پھر اس پر کام کرنا پڑتا ہے. یہ بائیو میٹرک وغیرہ تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ویسے بھی کیا ہے, اور اس سے واقعی بڑا فائدہ ہوا. بہت سارے وہ جو گھوسٹ امپلائی ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا ہوا ہے, لیکن جہاں جہاں نہیں ہے وہاں اس کو اور بہتر کیا جائے گا. یونیورسٹیز کے لیے تو ہم نے, آپ کے علم میں ہے کہ ایجوکیشن سٹی علیحدہ سے بنا دی گئی ہے, اور بہت سارے اداروں نے جن کی یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ پرائیویٹ ہیں یا وہ ہیں, انہوں نے وہاں پہ اپنی زمین تو مختص کرا لی ہے, لیکن بہت کم نے وہاں پہ کام شروع کیا ہے. تو ہم نے ان کو بھی یہ لیٹرز بھیجے ہیں کہ اگر وہ کام نہیں کرتے وہاں پہ تو پھر ہم دوسرے اداروں کو دیں اور یونیورسٹیز کھلیں اور دیگر. اور ایک بات جو جاوید بھائی نے کہی کہ یونیورسٹیز یہاں کھلی نہیں, یہاں بہت ساری یونیورسٹیز کو درجہ بھی دیا گیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں سپورٹ کی گئی ہے. اس کے تمام بل جو ہیں جو پاس کیے جاتے ہیں وہ پروونشل اسمبلی سندھ نے کیے ہیں, اور ان کو ہم لوگ HEC سے سپورٹ بھی دیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جب ہم نے یہاں پہ HEC بنائی ہے تو اس پر بھی بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. پھر ہمارے رورل ایریاز کے یہ ایشو. اچھا, ایک اہم چیز جس کی بات کی گئی وہ کہیں گے رہ گیا, وہ تھا یہ جو ریکارڈ کی بات کی جاتی تھی کہ جی زمینوں میں بڑا ایشو ہو رہا ہے, سب رجسٹرار اور دیگر چیزوں میں. میں صرف ایک عرض کروں کہ پورا ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے سندھ میں, اور یہ بات یا ہم لوگ آپ کو نہیں بتا سکے, یا ہم نے تو کئی دفعہ ایڈورٹائز بھی کیا ہے اس کو. اس کا پورا ایک سسٹم یہاں پہ بنایا گیا ہے جو سائیں قائم علی شاہ صاحب کے زمانے میں شروع کیا, پھر مراد علی شاہ صاحب نے اس کو مکمل کرایا, اور اس میں کہیں پہ ایشو ضرور آتے ہیں. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے, بہت ساری شکایات آتی ہیں, اس میں مزید کوئی آپ کی اس طرح کی سجیشنز ہوں آپ ہمیں دیں تو ہم آپ کو بتائیں. لیکن آپ وہ جو ہمارا کمپیوٹرائز پورا ایک بلاک ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے ریونیو میں ایک ممبر مختص کیا ہوا ہے, وہ آپ ضرور وزٹ کریں, اور اس میں آپ دیکھیں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ ہمیں ضرور اس میں بتائیں, ہم اس میں بہتری لائیں گے. جو رورل ایریاز کی بات ہوئی, سکھر کی بات بتائی کہ وہ پاور ہاؤسز میں پانی تا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کرا دیں گے. گولی مار جو گلیمر موبائل والا تھا ایشو وہ انشاءاللہ جلد حل ہوگا. آپ نے جیسے بات کی کمیل کی, میرا بیٹا ہے وہاں پہ ضرور گیا بھی تھا, ہمارے بہت ہمدردی ہے ان کے ساتھ, اور وہ پروسیس میں ہے. انشاءاللہ جو بھی ان کے معاوضہ ہے ان کو بہت جلد مل جائے گا. پیور بلاک اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے مینٹین فنڈز کی بات ہوتی ہے, فنڈز ہوں گے تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جائے. انکروچمنٹ کی جو ڈیبریز ہیں یہ شکایات آتی ہیں, ان پر ایکشن لیا جاتا ہے, اور اب آج کی میٹنگ کا حوالہ دے کے دوبارہ ایک لیٹر تمام میونسپل اداروں کو بھیج دیا جائے گا کہ وہ ڈیبریز کو فوری طور پر وہاں سے ہٹائیں.
اور واسا جو ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. واسا کی بڑی شکایات ہیں کہ وہاں پہ نہ. ایک اور چیز جو مجھ سے رہ گئی, ناصر حیات صاحب نے جو ایک پیشکش کی کہ جو ریونیو بڑھانے کے لیے, ٹیکسز, بل لینے کے لیے, میں ابھی سے ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور خاص طور پر یہ جو ہمارے واٹر بورڈ کے بل ہیں, دیگر ہمارے یوٹیلیٹیز کے بل ہیں, ان کو بہتر کرنے میں ہماری سپورٹ کریں. اور یہ بہتر آسانی سے ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی 2-3 مثالیں ہیں. یہ جو ڈی ایم سیز میں آج کل ایڈمنسٹریٹر رکھے ہیں, وہاں پہ جا کر جب انہوں نے کام شروع کیا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ٹیکسز آسانی سے لیے جا سکتے ہیں وہ ٹیکسز حکومت کے خزانے میں نہیں آتے. اور ظاہر ہے پھر جب آپ کسی کے ساتھ کوئی رعایت دیں گے تو آپ سے رعایت بھی لے گا اور پھر آپ کی جیب بھی بھرے گا. تو یہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے. اس میں ابھی ان 2 یا 3 ماہ میں ایک بڑی چینج آئی ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو وزٹ کریں, وہ آپ کو خود آ کے یہاں پہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اس میں تبدیلیاں لائیں. ہم نے کوئی سختی سے منع کیا ہوا ہے, چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اور سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے بھی, کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں, کسی ٹیکس کو بڑھائیں نہیں کہ اس کا آپ نے بڑھا دیا. لیکن جو ٹیکس ہے آلریڈی, اور میں بھی سب لوگ دے بھی رہے ہوں, لیکن وہ کم از کم حکومت کے خزانے میں آئے. تو اس چیز کو انشور کر رہے ہیں, اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے, اس میں بہتری لا رہے ہیں. اس میں آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں تاکہ اس میں ہم مزید بہتری لائیں. تو واسا کو بہتر کیا جا رہا ہے. جو کوالٹی ورک کی آپ نے بات کی, وہ شکایات تھیں, ان پر ایکشن لیا گیا تھا, وہ کام رکوا دیا گیا تھا. اب جب انہوں نے اس کو بہتر کیا ہے تو ان کو دوبارہ شروع کروایا ہے. لیکن اب بھی اگر کوئی آپ کی شکایت ہو تو آپ بالکل مجھے بتا سکتے ہیں اور اس پہ دوبارہ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. سندھ سمال انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے پلاٹنگ کی ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک وہاں پہ پورا طریقہ کار بنا ہوتا ہے کہ جس پہ ان کو پھر ارننگ ہوتی ہے, اسی سے وہ اپنا پورا سلسلہ چلاتے ہیں. لیکن کافی عرصے سے ان تمام اداروں کو سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. اور یہ ویسے ادارے تو سندھ گورنمنٹ کے ہیں لیکن یہ اٹانومس باڈیز ہیں, انہوں نے خود اپنے آپ چلنا ہے آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ. لیکن وہ پراپر کام ہو نہیں رہا تو ہمیں وہاں پہ سپورٹ کرنی پڑتی ہے. میونسپل سروسز کو بہتر, ظاہر ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ان کو کیا جائے. اور جہاں پہ جس طرح شکارپور کی آپ نے بات کی, دیگر جگہوں کی بات کی, ایک اہم ایشو جو ہمیں ہر جگہ پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 98 میں یا 99 میں OZT اور یہ جو ٹیکسز ہوتے تھے ختم کر کے ایک ہی ٹیکس کر کے اور سب کو پھر ڈسٹریبیوشن کی تھی, وہ نہیں بڑھ رہے. اور یہ جو ادارے ہیں, ایک تو اوور اسٹافنگ کی وجہ سے, اور دیگر جو ان کے پیسے بڑھنے ہیں وہ نہیں بڑھ رہے, تو ان کی جو سروس ہے اس میں بالکل کمی آئی ہے. لیکن اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے دادو میں بات کی, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں, میں ڈی جی کو کہتا ہوں آپ مل لیں. آپ اس کو اگر جگہ دینا چاہتے ہیں, لوگ دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں تو اس طرح کی ایشوز اگر آپ سپورٹ کریں ساری کمیونٹی, تو ہم کیوں آپ کو منع کریں گے. آپ آگے آئیں اور اس میں آ کر بہتری کریں. جبار صاحب نے مائکرو مینجمنٹ کی بات, میکرو کی بات کی, تو اس پر بالکل ہم آئیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ تجاویز بھی دیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں, لیکن فالو اپ کریں. جو چیزیں آج ہم لوگ یہاں پہ بات کر کے جا رہے ہیں اس کا فالو اپ ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ آپ کو مکمل سپورٹ کرنا چاہتی ہے, اس وجہ سے کہ آپ ہماری پرائیورٹی نہیں ہیں. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, آپ ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو سپورٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے, جو عام انسان, عام عوام ہے, اس کے لیے آپ بہت ضروری ہیں. کہ
کہ جب آپ کو ہم اسٹرینتھن کریں گے، آپ کو بہتر کریں گے، آپ کی سپورٹ کریں گے، تو آپ کے توسط سے اس کو روزگار ملے گا. اس عام غریب آدمی کو جو روزگار ملے گا وہی ہماری پرائرٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو اس لیے بحالت مجبوری بھی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، کیونکہ آپ بہتر ہوں گے تو معیشت بہتر ہوگی. اور ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور جب بہتر ہو تو جی آپ سب کا بہت شکریہ. اور اب ایک آپ کا اور ہمارا انٹریکشن آگے بڑھنا چاہیے، اور آپ کو ہم ہر بورڈ پہ، ویسے بھی میرے خیال میں تو ہیں آپ لوگ، لیکن اگر کسی بورڈ میں آپ نہیں ہیں تو مختلف چیزوں کا کوئی لکھت پڑھت بھی ہو جائے، آپ کو ریٹرن میں بھی بھیج دیں ہمیں، تو ہم اس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی، تھینک یو. ان کی اصل میں پریس کانفرنس ہے وہاں پہ میری، وہ 2 بجے سے اسٹیل مل کی، وہاں پہنچنا ہے، وہ سب انتظار کر رہے ہیں پریس کلب میں. ایک سیکنڈ صرف، میں یہ پریس کلب میں آپ کے علم میں ہے کہ پریس کانفرنس ہے اسٹیل مل کے لحاظ سے، تو 2 بجے پہنچنا تھا. میں سوال اتنے آ گئے تھے، چھوڑ کے چلا جاتا، بولتے بھاگ گئے، تو مجھے سوال دے دیے. یہ سوال وہیں پہ کریں گے سب لوگ، لے لیں. ہاں دیکھیے چلے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں. آپ نے خود کہا کہ کچھ سالوں سے اداروں کی محبت ہے ہم سے. ہاں میں نے 5-7 سالوں سے. تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان قابل عزت و احترام جسٹس گلزار صاحب 5-6 سال سے چیف جسٹس ہیں؟ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے غلط بات کہی ہے. میں نے چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ بات نہیں کی، نیب کے لیے بات کی. جو دیگر ادارے آ کے یہاں پہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہمارے ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کو دوں، جس پر آپ لوگ بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کہ جی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی وہ جو نمبر پلیٹس ہیں وہ کیوں نہیں آتے. یہاں سیف سٹی کا جو پروجیکٹ تھا آپ کا، کراچی کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے، اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے تو ایک سمپل لیٹر آ جاتا ہے ان اداروں کی طرف سے، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جو افسر بھگت رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کتنے افسروں کو پکڑا گیا ہے، ایکشن ہوئے ہیں، پھر اس میں سے نکلتا کیا ہے. آج تک آپ نے کبھی وہاں پہ یہ سوال نہیں کیے. تو ایک تو وضاحت یہ کرنی تھی کہ جو میں نے بات کی وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے نہیں تھی، وہ ان اداروں کے لیے تھی جو ہرڈلز بنتی ہیں. اور یہ میں صرف میں نہیں کہہ رہا، پورا ملک کہہ رہا ہے. ایون وفاقی حکومت جو ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے، وہ نیازی صاحب کے لوگ بھی کہتے ہیں، بلکہ جو اتنا بڑی بات کرتے ہیں ہمیشہ وفاقی حکومت والے، NRO نہیں دیں گے، کرپشن اور برتیں، جب ان کی انکوائریاں آتی ہیں تو وہ اسٹے لے آتے ہیں. معلم جبا پر ان کا اسٹے ہے، BRT پر وہ اسٹے لے آئے ہیں اسی ادارے کے خلاف جس کی وہ تعریفیں کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کچھ ہرڈلز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا. دوسری آپ نے وعدوں کی بات کی. دیکھیں کراچی میں جتنا کام ہوا ہے
بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. پہلے تو میں یہ کمنٹ کرتا ہوں, ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہوں گی, لیکن جو کام ہوا ہے کبھی آپ نے اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا. دیکھیں آپ سب لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں, باہر سے میرے خیال میں سولنگی صاحب آئے ہیں یا احمد آیا ہے یا 2-4 آپ کے دوست آئے ہوں, باقی سب آپ لوگ کراچی آئٹس ہیں. کراچی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو یہاں کے روڈ اور راستوں کا کیا حال ہوتا تھا. جتنے روڈ ہیں یہ کلفٹن یہاں سے جو آگے جاتے ہیں, 3 تلوار 2 تلوار, پھر شارع فیصل, طارق روڈ, شارع پاکستان, ابو الاسفانی روڈ, دیگر بہت سارے لوگ جو روڈ ہیں وہ یہ جو اس دفعہ بارش ہوئی تھی اس سے کہیں کم بارش میں 2 دن موٹریبل نہیں رہتے تھے. ہم خود یہاں پہ رہے ہیں, ہمیں علم ہے, آپ سب لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بارشیں ہوئیں, جو ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں 70-80 سال کے اس پیریڈ کے بعد, بہت سارے روڈ جو ہیں, بہت ساری جو شاہراہیں ہیں آپ کی, زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے کے بعد موٹریبل تھی. یہ اس وجہ سے تھی کہ سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ کام کیا. پانی کی سورسز ہم بڑھا رہے ہیں اور اس میں 30 MGD کی ہم نئی لائن لا رہے ہیں, 100 کا تو ہم نے بڑھایا ہے جو پانی یہاں پہ مل رہا ہے, اور بہت سارے وہ وعدے کیے. آ جائیں ٹرانسپورٹ پہ, اس کا ویسے میں جواب دے چکا کہ گرین لائن کا بھی ہم پر الزام لگتا رہا, آپ نے دیکھا کہ وہ الزام ہی رہا. جب میاں صاحب بھی آ کے کہتے تھے کہ انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے, بسیں سندھ گورنمنٹ نہیں لا رہی, پھر خان صاحب نے بھی وہی آ کے بات کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ انفراسٹرکچر آج 2021 میں بھی 100% جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. تو ایک تو وہ الزام ہم پر رہا. KCR کی میں نے بات کی کہ ہم نے بہت زیادہ اس میں دل و جان سے کام کیا اور چاہا کہ وہ شروع ہو 25 دسمبر 2017 کو, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے ایشوز آئے اور وہ ان کو پیچھے جو ہے لے جایا گیا. بسز کی بات آپ نے کی, بسز کے لیے ہم نے 3 پروگرام دیے کراچی کے لوگوں سے مشاورت کر کے, جس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنے حصے کے 5 ارب روپے مداربہ میں جمع کرا دیے, جو ہم نے اشتہارات دیے کہ آپ آئیں حصہ لیں, جس میں انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل کم ہوگا اور اس سے بڑھے گا تو سندھ گورنمنٹ دے گی. اس پوری پالیسیز پہ لوگ نہیں آئے. 3 دفعہ ہمارا وہ اشتہار, وہ لاسٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں آیا. اب پھر آ کر جو ہمارے نئے ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس پر کام شروع کیا ہے. کچھ 1-2 بسز آئی ہیں, باقی آ رہی ہیں, لیکن جو ریڈ لائن ہے ہماری جو ملیر سے شروع ہوگی اور پورا یہ یونیورسٹی روڈ پورا ایریا وہ فائنل ہو چکا ہے. اس کا سارا کام جو کاغذی کارروائی ہے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے, اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ وہ بہت جلد اس کا جو گراؤنڈ بریکنگ ہے وہ ہو جائے. اسی طرح اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو. اور یہ جو انفراسٹرکچر اتنا بنایا گیا ہے, مثال ہم پر الزام لگتا ہے کہ جی کراچی کو آن نہیں کرتے. کورنگی ہے ڈسٹرکٹ, حالیہ آپ سب دوست ہوتے ہیں وہاں پہ, 3-4 افتتاح ہوئے ہیں کوئی 1 سال کے دوران یا 8-9 ماہ کے دوران. اربوں روپے کا وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے. وہاں پہ ہمارا MP MNA تو نہیں ہے, ایک UC کا وائس چیئرمین بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی کہ ہم ان علاقوں میں کوئی کام نہ کریں. ابھی سینٹرل ہے, سینٹرل میں تو ہمارے کونسلر بھی گننے کے 3 ہیں, لیکن ابھی CM صاحب نے 1 ارب روپے مختص کیے ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کی بات سب کرتے ہیں, لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت صرف آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی یہاں پہ کام کیا ہے. ایک اور بات, آپ سب لوگ یہاں بیٹھے, میرے بزرگ بھی کچھ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کراچی میں جتنے بڑے کام ہوئے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرائے ہیں, بھٹو صاحب سے لے کے آج تک. اچھا, جو بڑے دعوے دار بنتے ہیں یہاں کے, ابھی میاں حیات صاحب کی ایک بات رہ گئی تھی جس کا جواب اب میں دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی کراچی کا حال بڑا برا ہے, کاروبار نہیں کر سکتے, بہت ساری چیزیں ہیں.
دیکھیں اس وقت تو کراچی کا حال بہت بہتر ہے. صرف آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن لے لیں. کیا یہاں کے لوگ بھول گئے جو بوری بند لاشیں, یہ جو کڈنیپنگ فار رینسم ہوتا تھا, جو پرچیاں آتی تھیں, جو ہڑتالیں ہوتی تھیں, فیکٹریوں تک کو جلا دیا گیا, سینکڑوں مزدوروں کو وہاں پہ زندہ جلا دیا گیا, بسیں جلا دیا کرتے تھے. اب کیا ہے, اب وہ حالات نہیں ہیں. تو کراچی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, لیکن آپ نام نہیں لیتے. ہم تو حاضر ہیں, ہمارے لیے تو آپ جو مرضی ہے کچھ کہہ دیں, لیکن کراچی کی ترقی اور بہتری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو شامل ہے اور ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہے. آپ سب نے اگر 10-15 سال پرانے دیکھ لیں تو کراچی کے ورکروں کو بے دردی سے یہاں مارا گیا, سینکڑوں کی تعداد میں. وہ کون تھے؟ وہ بات ترقی کی کرتے تھے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ کمپیوٹر بیچ دیں, ٹی وی بیچ دیں, کتابیں بیچ دیں, ہتھیار لے لیں. پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. تو اور پھر یہ جو دعوے دار کرتے ہیں, انہوں نے کے ایم سی کا, کے ڈی اے کا, بلڈنگ کنٹرول کا, ماسٹر پلان کا, واٹر بورڈ کا کیا حال کر دیا. اور یہ میں اس لیے آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کراچی کا دکھ درد رکھتے ہیں, آپ خود جا کے چیک کر رہے ہیں. اب تو انٹرنیٹ پہ بھی ہر چیز کر سکتے ہیں, جا کے آپ اکاؤنٹس چیک کر لیں. جا کے صرف 2005 تک نعمت اللہ صاحب یہاں کے ناظم تھے, اور 5 کے بعد 2009 تک میرے دوست ہیں, میرے لیے بہت محترم ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی, وہ تھے. لیکن میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ذاتی طور پر اس میں انوالو اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت یہ ساری پارٹی یرغمال تھی ایک ایسی شخصیت کے پاس جس سے اب ان سب نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. تو 2005 سے 2009 کے اکاؤنٹ بھی دیکھ لیں. 2005 میں جب ہمارے مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے نعمت اللہ صاحب 2005 میں جب انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی, کے ایم سی, کے ڈی اے, واٹر بورڈ, ماسٹر پلان اور دیگر اداروں میں اربوں روپے پڑے تھے, اور ان کی کارکردگی کسی حد تک بہتر تھی. 2009 میں یہ جتنے ادارے ہیں, وہ بینک کی اسٹیٹمنٹ کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے, اربوں روپے کے یہ ادارے مقروض ہو گئے. اور پھر یہ جتنے قبضے, آج یہ بارش کا پانی کیوں نہیں نکلا, یہ جتنے نالے تھے ان پر انکروچمنٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کی؟ ہمارے پاس تو کبھی یہ بلدیاتی ادارے نہیں رہے پہلے. یہ اس وقت کی لیزیں ہیں جو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو لیز جگہ ہے وہاں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے پاس لیز ڈاکومنٹ ہے. ٹی پی 1 ٹی پی 2 کی بات سب کوئی کرتا ہے, ٹی پی 3 کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کہ ٹی پی 3 اگر بنتا تو یہ سارے نالے, یہ ساری ڈرینیج سیوریج بہتر ہوتی. ٹی پی 3 پورے پر چائنا کٹنگ ہو گئی. یہ بلڈنگ کنٹرول کا جی لے لیا گیا, ماسٹر پلان جی لے لیا گیا. وہ بھائی اگر جتنے یہاں کے امیونٹی پلاٹ ہیں, جتنے پارک ہیں, جتنے بچوں کے کھیلوں کے میدان ہیں, اگر سب کو کمرشلائز کر چائنا کٹنگ کر دے گا ہمارا ماسٹر پلان, اور ان کے اوپر کسی کا دسترس ہوگا کسی ادارے کا, تو اس ادارے سے اس کو کیوں نہیں نکالیں گے؟ واٹر بورڈ میں اگر آپ ایک دن میں 10,000 لوگ رکھ لیں گے, اور جو اربوں روپے کا جس کا بجٹ تھا وہ اربوں روپے کا مقروض ہو جائے گا, تو اس ادارے کو وہاں سے کیوں نہیں نکالیں گے؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سب کے علم میں, آپ ڈسکس نہیں کرتے, یا پھر ہم تو بہت دفعہ بتا چکے ہیں. جی جی بالکل, بہت مختصر سا جواب. منگو پیر کی روڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور ضلع وسطی میں ابھی حالیہ ہم نے کلک کے تھرو 70 کروڑ پہ وہاں پہ دیے. اور وسطی کی میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو میں نے آپ کو ٹیکس کی بات بتائی وہ وہاں کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 4 ماہ کے عرصے میں کب بلدیاتی ادارے ابھی جو
ہوئے تھے اور ہوئے، اس کے بعد ان 4-5 ماہ میں اس وقت ضلع وسطی کے جو ڈسٹرکٹ کا جو بجٹ ہے اس کا کارپوریشن کا جو سینٹرل کا، اس میں اس وقت کروڑوں روپے ان کے پاس پڑے۔ 2016 سے جن پینشنرز کو، جن لوگوں کو پوری واجبات نہیں ادا کیے تھے، وہ بھی 1-1.5 ماہ پہلے میں خود گیا اور انہوں نے اپنے ریسورس سے ادا کیے۔ تو یہ وہاں کی سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے، جو ٹیکس ہے اس کا نیٹ ورک بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو پیسے ملتے تھے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں آئیں۔ لمبی ہو گئی بات، کھانے وانے پہ آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جی بالکل جی بالکل، میں کہتا ہی میاں صاحب سے ہوں کہ یہ اس بات کا ارینج کریں، اور جس وقت آپ کہیں گے میں اس وقت بھی چلنے کو تیار ہوں۔ بالکل، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی سڑک 2-4 دکھا دیں گے تو ظاہر ہے کہیں پہ کام نہیں ہو رہا ہوگا۔ سن لیں ایک منٹ، چلے جن 2-4 پہ کام ہو رہا ہے وہ تو آپ خود بھی دیکھ کر مجھے وہاں بھی لے جائیے گا، اگر بالکل ہی نہیں ہو رہا تو وہ بھی مجھے آئینہ دکھا دیجیے گا کہ سر یہ جو آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو یہ یہاں سچائی دیکھ لیں۔ تو جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے، بلکہ میں ابھی آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں جو کام ہو رہا ہے، جا کے آپ چیک کر رہے ہیں، ٹھیک؟ جی دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے تھے کہ وہاں انہوں نے جمع کرانے ہیں، پھر اس کا یہ تھا کہ وہ سارے خرچ جو ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے۔ پہلے تو جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ڈیم فنڈ میں دیا جائے، جس پر ہمارے ایڈوکیٹ جنرل نے وہاں پہ یہ بات کی کہ جی یہ سندھ کے پیسے ہیں اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ یہاں پہ ہی خرچ ہوں۔ تو پھر میں بہت شکر گزار ہوں چیف جسٹس صاحبان کا، اور جو دیگر جسٹس تھے سپریم کورٹ میں، جس میں خاص طور پر میں ریٹائرڈ جسٹس فیصل عرب صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے اور دیگر نے کہا کہ نہیں یہ وہیں پہ ہی خرچ ہوں گے۔ تو ابھی اس میں کچھ جمع ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے، لیکن اس میں سے 1 روپیہ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ سر کھانے کی معذرت یہ میں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے سارے پریس کے لوگ۔